نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس انتہائی اہم سیشن کی کارروائی کو شروع کرنے سے پہلے میں نئے منتخب صدر محترم ڈاکٹر مصباح العزیز سے گزارش کروں گا کہ وہ اس اسٹیج پہ عزیزان محترم، تھوڑا سا تعارف اس سیشن کا تاکہ ہم اس جمعی کے ساتھ اپنے فاضل مقررین کی تقریریں بھی سن سکیں اور کسی نتیجے پر بھی پہنچ سکیں. یہ ایک طرح کا سواٹ انالیسس ہے جو ہمیں تقریباً 90 منٹ میں کرنا ہے. اپنے ملک کے بارے میں سواٹ انالیسس کہ جس میں ہم اندرونی طور پہ اس کی ویکنیسز اور اسٹرینگثس کو دیکھیں گے اور بیرونی طور پر جو اپرچونٹیز حاصل ہیں اسے اور جو تھریٹس ہیں اس ملک کو ان کو بھی دیکھیں گے. اور گفتگو کے نتیجے میں ہم کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح اپنی ویکنیسز کو اسٹرینگثs میں بدل سکیں اور کس طرح تھریٹس کو اپرچونٹیز بنا سکیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں اسد عمر صاحب کو بھی ویلکم کرتا ہوں. ہمارے پینلسٹ ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں. اس کا فارمیٹ ایسے ہوگا کہ ہمارے چاروں فاضل پینلسٹ تقریباً 15 منٹ کے لیے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے اور وقت کی چونکہ قلت ہے، ہمیں اپنا سیشن پر وقت ختم بھی کرنا ہے، اس لیے میری انتہائی مؤدب گزارش ہوگی اپنے فاضل مقررین سے کہ وہ اس گستاخی سے نہ سمجھیں اور 15 منٹ میں اپنی گفتگو کا اختتام کر لیں. کسی بھی ملک کے مستقبل کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو ہمیں اس کے پوٹینشیلز پر نگاہ ڈالنی ہوگی اور پوٹینشیلز بے شمار ہیں. جیو پولیٹیکل پوٹینشیل، اس پہ میں کوئی تفصیلی بات نہیں رکھوں گا، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسٹریٹجیکلی پاکستان کہاں پر لوکیٹڈ ہے. اسی طرح آئیڈیالوجیکل پوٹینشیل کہ ایک کلمے کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والا یہ ملک کس قدر قوت رکھتا ہے اپنے اندر، کہ کس قدر فورس ہے اس ملک کے عوام کو جھنجھا کرنے والی، اگر ہم سب کلمے کو اپنا محور سمجھیں. ہیومن ریسورس اگر دیکھیں تو 60% سے زیادہ آبادی نوجوانوں کی. گروئنگ نیشن، یہ ویسٹ اور امریکہ کی طرح گرینڈ نیشن نہیں ہے کہ جہاں پر بوڑھوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہاں الحمدللہ جوانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. نیشنل ریسورسز اس پوٹینشیل کی طرف لے جا کریں تو آپ اگر 14 اگست 1947 پہ نگاہ ڈالیں تو اس وقت اگر ہمیں 1/4 آبادی ہمیں ملی تھی تو 40% ریسورسز گرینڈ اور سیریل سے پاکستان کے حصے میں آئے تھے. اس لیے کہ کلمے کی بنیاد پر بننے والے ملک کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا، اس لیے اس نے اپنے جو ریسورسز ہیں وہ وافر مقدار میں دیے. آج بھی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان گندم کی 8ویں بڑی پیداوار دے رہا ہے دنیا کے اندر. چاول کی 7ویں بڑی پیداوار پاکستان کے اندر ہوتی ہے. پاکستان کے اندر 5 دریا بہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دریا اور نالے اس کے علاوہ ہیں. دنیا کا دوسرا بڑا ڈیم پاکستان کے اندر ہے اور بے شمار ڈیم بنانے کی صلاحیت بھی موجود ہے. دوسری بڑی قیمت کی کان پاکستان کے اندر موجود ہے. دنیا کی 5ویں بڑی سونے کی کان، 7ویں بڑی تانبے کی کان اور بلوچستان کے لاکھوں ایکڑ اراضی میں دبے ہوئے خزانے
جن پر دنیا کی للچائی ہوئی آنکھیں جمی ہوئی ہیں، تو ہر سندھ کے اندر ہماری ضروریات سے زیادہ بجلی اگلے 300 سال تک پروڈیوس کی جا سکتی ہے۔ عزیزان محترم، اس سے بڑھ کر دنیا کی مضبوط ترین فوج آپ کی فوج ہے۔ کئی نیوکلیر ریئیکٹرز ہیں، آپ 7ویں نیوکلیر پاور ہیں، مگر اگر آپ مجھے اجازت دیں اور خاص طور پہ اگر آڈینس یہ پسند فرمائے تو میں یہ سوال محترم جنرل حمید گل صاحب سے کر دوں کہ وہ اپنی باری پر اس کا جواب بھی دے دیں۔ محترم جنرل صاحب، پاکستان کے عوام نے اپنا پیٹ کاٹ کے اس فوج کی پرورش کی، اپنی بہترین اراضی شہروں کی آپ کے حوالے کی، اپنے بہترین خوبرو سپوت آپ کے حوالے کیے، اور پھر جب وقت آیا تو اپنا پیٹ کاٹ کے گھاس کھا کے آپ کو نیوکلیر بمز بنا کے آپ کے حوالے کیے، چونکہ ہمیں پتا تھا کہ آپ جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا واقعی آپ اور آپ کا ادارہ یہی کام کر رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اسلام کی نظریاتی حدیں اور پاکستان کی جغرافیائی حدوں کے بجائے امریکہ کی نظریاتی اور جغرافیائی حدوں کی حفاظت کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ امریکہ کی فوج بن گئی ہے؟ حقائق تو کچھ ایسے ہی ہیں۔ محترم، آپ ایک بہت بڑی فوج کی تنظیم کے سربراہ رہے ہیں، اس کے حصے میں بہت بڑے بڑے کارنامے بھی ہیں، مگر کیا یہ بدنامی آپ کے حصے میں نہیں آتی کہ یہاں سے لوگ غائب کر دیے جاتے ہیں، ہمارے نوجوان ہمارے سامنے اٹھا لیے جاتے ہیں اور ان کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کے بعد ان کی لاشیں برآمد ہوتی ہیں؟ آج قوم آپ سے پوچھتی ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ کو تو ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا تھی، آپ کیسے اس کے مالک بن گئے؟ میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہاں یہ یاد رکھیے کہ محترم جنرل حمید گل صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں ہم نے ہر دفعہ قیمہ کے پروگرام پہ دعوت دی، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، اس کی وجوہات۔ مگر یہ سوال میرا اس دو اداروں سے، یعنی بڑے ادارے سے اور چھوٹے ادارے سے، اس طرح کے بے شمار ادارے جو کہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں پینلسٹ کی گفتگو کا۔ سب سے پہلے میں محترم اسد عمر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور گفتگو کا آغاز کریں۔ جناب محترم اسد عمر صاحب یہ بزنس اینالسٹ ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خصوصی طور پر کیونکہ میرا تعلق معیشت سے ہے تو پاکستان کے معاشی مستقبل کے بارے میں جو میرے خیالات ہیں ان کا آپ سے اظہار کروں گا، لیکن مستقبل کی بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات میں ماضی کی اور حال کی بھی کر لوں تاکہ اس تناظر میں ہم مستقبل کی بات کریں گے۔ پاکستان میں آج کل بہت سارے فیشن چلتے ہیں، اس میں سے ایک فیشن یہ بھی چل رہا ہے کہ ہر سال ایک عدد کا اضافہ کر کے یہ تقریر کر دی جاتی ہے کہ پاکستان میں 58 سال میں کچھ نہیں ہوا، پھر 60 سال ہو گئے، آج کل 64 سال کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ یہ الزام جو ہے یہ درست نہیں۔ پاکستان کی اگر آپ معاشی ترقی کو دیکھیے پچھلے 64 سال کے اندر اور اس کا مقابلہ کیجیے ان ممالک سے جو پاکستان کی طرح غربت کے شکار تھے آج سے 64 سال پہلے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ امریکہ سے یا جیسے بہت لوگ کرتے ہیں جاپان سے وہ مناسب نہیں ہے۔ جاپان 1947 میں ایک سپر پاور تھا، یہ ہندوستان کے سب کانٹیننٹ کے اندر غریب ترین علاقہ تھا جو اس وقت پاکستان ہے۔ پہلے 45 سال ہماری جو معاشی ترقی ہوئی وہ ہم سے جو تقابل رکھتے تھے ان ممالک سے بہتر ہوئی، اور کچھ اس میں سے ایسا بھی رہا کہ پاکستان دنیا کی تیز ترین ترقی کرنے والے ملکوں میں شامل تھا۔ 60 کی دہائی کا ذکر تو آپ نے سنا ہوگا، جتنے بھی لوگ کوریا جاتے ہیں
وہ کوریئنس نے آج تک یاد رکھا ہوا ہے. وہ سب بتاتے ہیں کہ ہم پاکستان آئے تھے اور ہم نے پاکستان کو اسٹڈی کیا تھا کہ پاکستان کیسے معاشی ترقی کر رہا ہے. تو ایک تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم 64 سال ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ میں نے پریزنٹیشن دکھائی تھی کہ 1960 میں ہم مختلف انڈسٹریل چیزیں جو ہیں انڈسٹری بائی انڈسٹری بجلی کتنی پیدا کرتے تھے, گاڑیاں کتنی بناتے تھے, کھاد کتنی پیدا کرتے تھے, کاٹن پروڈکشن کتنی تھی, اسی طریقے سے زراعت کے اندر. اور آپ کو خوشی ہوگی جان کے کہ کوئی بھی آپ شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر پاکستان کی ترقی نظر آتی ہے. خوش ہم کیوں نہیں ہوں؟ خوش ہم اس لیے نہیں ہے کہ جو ترقی ہو سکتی تھی اور جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے جس کا ذکر کیا گیا, ابھی تک ہم نے اس پوٹینشیل کو پوری طریقے سے تو دور کی بات ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسکریچ سرفیس کیا ہے. اچھا اب حال کے اوپر ہے. پچھلا میں نے کہا پہلے 45 سال کراؤڈ کو فارم کیا, پچھلے 15 سال میں عمومی طور پر اس 20 سال کے اندر ہماری ترقی کی رفتار میں کمی آئی ہے. اور پچھلے 4 سال یا میں اس کو اگر 5 کر دوں, میں نے پچھلے 55 سال کا پاکستان کی معیشت کے جو بڑے بڑے کی انڈیکیٹرز ہیں ان کو لے کے جمع کیا اور 5 ایئر رولنگ ایوریج نکالی. یعنی 5 سال کے اندر ایوریج کی قیمت کی, کیونکہ 1 سال 2 سال میں تو ڈیویشن آ سکتی ہے اور 4 سال تو ایکچوئل آ چکے ہیں اس پارلیمنٹ کے, 1 سال باقی ہے. اس کے لیے میں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو پروجیکشن ایڈریس آئی تھی وہ استعمال کی. تو پتہ یہ چلا کہ پچھلے 55 سال کی, اب کیونکہ وہ 5 ایئر رولنگ ایوریج لے رہا ہوں تو پچھلے 50 سال بن جاتے ہیں. پچھلے 50 سال 19 صدی کے اندر پاکستان کی مجموعی معیشت کی جو گروتھ کی رفتار ہے وہ ان 5 سال میں سب سے کم. انفلیشن افراط در اس 50 سال کے اندر سیکنڈ ہائیسٹ, 70 کی دہائی کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت ہائیسٹ انفلیشن, یہ سیکنڈ ہائیسٹ انفلیشن. انویسٹمنٹ جو کہ معیشت کو بڑھانے کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا ہے, معیشت میں انویسٹمنٹ ہوگی, لوگ سرمایہ کاری کریں گے تو اس سے آگے گروتھ آتی ہے, وہ پاکستان کی پچھلی 50 سال کی تاریخ میں سب سے کم. ماضی میں اچھا وقت بھی گزرا ہے, پچھلے 20 سال اتنے اچھے نہیں گزرے. جو ابھی کے 5 سال ہیں وہ ہماری تاریخ کے آپ سمجھ لیں معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے, معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے بدترین 5 سال ہیں. تو اس لیے جو ملک کے اندر بددلی پائی جاتی ہے, جوان مایوس نظر آتے ہیں, اس کا تناظر کچھ یہ ہے کہ نہ صرف تمام دنیا باقی جہاں ترقی کر رہی ہے اس کے ساتھ ہم اب نہیں کر پا رہے. میں ابھی کل ڈھاکہ سے واپس آیا ہوں, بنگلہ دیش کی گروتھ پچھلے 5 سال کے اندر پاکستان سے 2 گنا زیادہ ہے, انڈیا کی گروتھ ہم سے 3 گنا زیادہ ہے اور چائنا کی گروتھ ہم سے 4 گنا زیادہ ہے. لیکن اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ فیوچر کی طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اگر ہم صرف ایک اپنی پالیسی کے اندر تبدیلی کر لیں, کیونکہ اس ایک تبدیلی سے باقی تمام جو تبدیلیوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ وہیں سے آغاز ہوتا ہے. اگر ہم صرف ایک تبدیلی کر لیں اور پاکستان کی عوام کو, پاکستان کا جو شہری ہے اس کو اپنی پالیسی کا کم سے کم معاشی پالیسی کا محور بنا لیں, تو پوٹینشیل اس ملک کے اندر جتنا ہے وہ اس کو میں اب بیان نہیں کر سکتا. دیکھیں ملک جو ہے 21ویں صدی کے اندر جو اقتصادی مقابلہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر, جو معاشی مقابلہ ہے جس میں مختلف ملک دوڑ کے اندر حصہ لے رہے ہیں, اس میں 2 بنیادی مقابلے. یا تو آپ کے پاس وسائل نیچرل ریسورسز ایسے ہوں جیسے کہ سعودی عربیہ کے پاس ہیں, قطر کے پاس ہیں, جیسے اور دنیا میں نہ ہو, یا آپ کے پاس ایسے ہیومن ریسورسز ہوں, ایسے انسانی وسائل ہوں جو دنیا کے پاس نہ ہوں. آپ اگر ان دونوں میں پاکستان کو دیکھیں گے تو آپ یہ صرف میں ایک پاکستانی کے طور پہ نہیں کہہ رہا, جتنے ایکسپرٹس ہیں ورلڈ بینک, IMF, سٹی بینک, ایکسون, میٹسوبیشی, دنیا کی بہترین بڑے بڑے جو ادارے ہیں, بین الاقوامی بھی اور پرائیویٹ بھی, ان کے ساتھ میرا تعلق رہتا ہے, میٹنگ ہوتی ہے, ان سب کا یہ متفقہ رائے ہے کہ ان دونوں کے اندر پاکستان دنیا کے عمومی ممالک سے کہیں بہتر حیثیت ہے. شاید ہمارے وہ قدرتی وسائل اتنے نہ ہوں جتنے سعودی عربیہ کے پاس ہیں ان کی آبادی کے مقابلے میں, لیکن دنیا کے زیادہ تر ممالک سے آپ کے وسائل اس وقت بہتر ہیں. سب سے میں صرف, کیونکہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, میں صرف ایک ایریا لیتا ہوں. آج کل جو آپ سب سے زیادہ پاکستان میں بحران دیکھ رہے ہیں وہ انرجی کا بحران ہے.
گیس کی کمی ہے، بجلی کی کمی ہے. پاکستان تو دنیا کے چند ممالک میں سے ہے جو انرجی سرپلس کنٹری ہے. پاکستان کو اس وقت اپنے خطے کے اندر اور دنیا کے اندر انرجی ایکسپورٹ کرنا چاہیے. آپ سے تھرڈ کول کا ذکر کیا گیا، میں صرف اس کی ایک ایگزامپل دے دوں. ہماری اپنی کمپنی اس میں کام کر کے ایک بلاک کا کول ہمیں دیا گیا ہے جس میں ٹوٹل تھرڈ کول کا 1% حصہ ہے. اس 1% کول کے جو ذخائر وہاں پہ موجود ہیں ان سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ 4000 میگا واٹ بجلی 60 سال تک پروڈیوس کر سکتے ہیں، صرف 1% سے. پاکستان کے اندر بے تحاشا گیس کے ذخائر ہیں. زمین کے اوپر گیس کے جو ذخائر ہیں ان کو سیاسی وجہ سے ہم نہیں ڈھونڈ سکے. بلوچستان کے مسائل ہیں، پہاڑ کے پاس جو ڈسکوری ہوئی تھی ان کو پوری طریقے سے ڈیولپ نہیں کر سکے. آف شور بے تحاشا ذخائر ہیں. تو یاد رکھیے وہی بیلٹ ہے جہاں سے قطر، ایران اور اس کے بعد انڈیا میں بامبے ہائی کی جو ڈسکوریز ہوئی ہیں پاکستان ان کے درمیان میں ہے. تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے مغرب میں اور ہمارے مشرق میں آف شور انرجی ریسورسز ہوں اور پاکستان کے اندر وہ نہ ہو. تو آف شور ریسورسز وہاں موجود ہیں. ہماری آبی ذرائع جو ہیں، ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا پوٹینشیل کچھ لوگ 40,000 میگا واٹ بتاتے ہیں، کچھ 60,000 میگا واٹ بتاتے ہیں. بے تحاشا آپ کے پاس آبی ذخائر موجود ہیں. یہ یاد رکھیے اگر میں دراز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یہ وہ علاقہ ہے جو دنیا کی تاریخ کے اندر جو گریٹ بریڈ باسکٹ آف دا ورلڈ، گریٹ گرین باسکٹ آف دا ورلڈ ہے ان میں انڈس ویلی کا شمار ہوتا ہے. تو قدرتی ذخائر کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے. جہاں تک انسانی جو ہماری جو قوت ہے، جو افرادی قوت ہے، آپ چاہے کوئی فیلڈ پاکستان کی اٹھا کے اندر دیکھیں، آپ اگر دیکھیں کہ صرف وہ 1% شاید پورے ملک کا ہے جس کو ہم صحیح ماڈرن تعلیم کی سہولت دیتے ہیں. اور اس 1% کی آپ پرفارمنس دے دیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، ڈیٹرائٹ چلے جائیں، نیو یارک چلے جائیں، نیو جرسی چلے جائیں، آپ انجینئرز ہمارے دیکھ لیں پورے مڈل ایسٹ کے اندر، آپ ہمارے سائنٹسٹ کی اچیومنٹ دیکھ لیں، آپ ہمارے اسپورٹس مین کی اچیومنٹ دیکھ لیں. جیسے میں نے کہا میں دنیا کے بہترین اداروں کے لوگوں سے ملتا ہوں، جتنے ماشاءاللہ باصلاحیت لوگ آپ کو پاکستان کے اندر نظر آئیں گے. دنیا میں سیکنڈ ہم کس سے نہیں ہیں، اگر ہم دنیا میں نمبر 1 نہیں ہیں، ہم سیکنڈ کسی سے نہیں ہیں. اور یہ دونوں چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو ظاہر ہے جو بنیادی آپ کو جو ذخیرہ چاہیے جس کی بنیاد پر ترقی کرنی ہے، میرے خیال میں جس وجہ سے ہم اس ترقی جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں، جس کا یہ ملک حامل ہو سکتا ہے، جو قوت اس کے اندر موجود ہے، جو صلاحیت موجود ہے، وہ ابھی تک کیوں نہیں ہو سکتی کہ ہم نے پاکستان کے شہری کو اس کی ترقی پر محور کرنا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ جس دن اگر ہم اپنے وسائل جو ہیں اس ریسورس کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیں، تعلیم اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے، صحت کی فیسلٹیز ہیں. اسی طریقے سے آپ ہمارے سارے سسٹم کے اندر آپ دیکھیں کہ بنیادی کمی جو ہے معاشی نظام کے اندر وہ انصاف کی کمی ہے. چاہے آپ وہ ٹیکس لینے کا نظام دیکھیں یا حکومت کے خرچوں کا نظام دیکھیں، اس دونوں کے اندر آپ کو انصاف نہیں نظر آتا. اور وہی کیونکہ عام شہری جو ہے وہ پاکستان کی اقتصادی پالیسی کا محور نہیں ہے. کچھ خاص لوگ جس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ایلیٹ کیپچر کا شکار ہے، جو پاکستان کے عوام ہیں وہ عوام اس ملک کی پالیسی کے اوپر قابض نہیں ہیں، بٹ وہ ایک خاص طبقہ، ایک بہت چھوٹا طبقہ جو مسائل رکھتا ہے، جس ملک کی پالیسیز کے اوپر قابض ہے. اس بنیادی چنگل سے نجات کرنی ہے. ہمارے پاس بہت بڑے بڑے سیاسی ذہن موجود ہیں، ہمارے اکابرین موجود ہیں یہاں پہ. یہ سوال ہم ان کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس بہت ہی چھوٹے ٹولے نے اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کی سیاست کے اوپر قبضہ جما کے رکھا ہوا ہے اور آج تک اس سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہوئے. کوئی اس کے بعد اگر سوالات ہوں گے اسپیسیفکلی تو بہت خوشی ہوگی مجھے جواب دینے کے لیے. ایک بار پھر میں بھی شکریہ کرتا ہوں یہاں بلانے کے لیے. جزاک اللہ خیر اسد قمر صاحب. محترم عبدالشکور صاحب اور فیض الباری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور وہ کنکلوسو ریزولوشن انشاءاللہ تیار کریں گے. میں محترم حافظ اجاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کو جوائن کریں. اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے ایک بہت مشہور رائٹر ہیں اور مفکر ہیں
اور انہیں تو دنیا دین آف دا پاکستان ایکسپرٹس سمجھتی ہے، اور کئی کتابوں کے وہ مالک ہیں جس میں پاکستان آرمی، آئیڈیا آف پاکستان، دا فیوچر آف پاکستان، ابھی لیٹسٹ یہ ان کی کتاب ہے، اسٹیفن پی کوہن۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، looking ahead at Pakistan's future, we don't know what is going to happen to Pakistan. But we know something alarming is happening to it. Pakistan will remain, but its identity is changing. اسی طرح کی ایک تحریر اردو اخبار میں بھی چھپی 28 جنوری 2012 ایکسپریس اخبار، اور ٹائٹل کتاب ملت بیضا کی ایک شیرات، اور اس میں لکھا گیا، مدتوں سے اہل نظر جس کی اطلاع دیتے آئے ہیں، اب تو ان صاحبان نظر کی خاموش زبانیں گفتگو کر رہی ہیں کہ اس محرم سے اگلے محرم تک، تیونس سے لے کر پاکستان تک سب کچھ بدل جائے گا، سرحدیں بے معنی ہو جائیں گی، ناکام سوشلزم کے بعد اب ناکام جمہوریت کا زمانہ آ رہا ہے، دنیا بھر میں تبدیلی کی اس رو میں نہ سرحدیں رہیں گی اور نہ اقتدار پر قابض طبقہ۔ کتنے ہی اہل نظر بتاتے ہیں کہ 10 سے زیادہ اسلامی ممالک ایک لڑی میں ایسے فروغ دیے جائیں گے کہ ایک رہنما کی قیادت میں ہوں گے۔ ان کے نزدیک تو یہ دن دور نہیں، وقت کی دستک سننے والے ایک آتش فشاں کو ابلنے کی آوازیں سن رہے ہیں۔ آج سے 100 سال قبل جس امت مسلمہ کو میز پر رکھے کیک کی طرح تقسیم کیا گیا، اس کے متحد ہونے کے دن آ رہے ہیں۔ اس تحریک کے خالق ہیں جناب اوریا جان مقبول، اور میں انہی سے درخواست کرنے جا رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین سے مخاطب ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ جناب محترم قاضی حسین احمد صاحب، جناب حمید گل صاحب، معزز خواتین و حضرات، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اور جس کائنات میں سانس لیتے ہیں، اس میں گزشتہ 200 سال سے ایک چیز ہمیں بہت اچھی طرح پڑھائی گئی ہے اور بہت اچھی طرح ہمارے ذہن نشین کر دی گئی ہے، اور وہ ہے علت و معلوم، cause and effect۔ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، آسمان سے بادل جو ہے، سورج آئے گا، سمندروں سے سحاب اٹھے گا، بادل برسیں گے، پانی زمین پہ آئے گا، سبزہ ہوگا۔ باہر بازار میں نکلو گے، سردی میں چھینکیں آئیں گی، زکام ہو جائے گا۔ ہر چیز کی ایک وجہ ہم تلاش کرتے ہیں، اس تلاش کرنے کے بعد ہم ایک تو مکمل طور پر جائزہ پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے ہو جائے گا، اس لیے کہ کرائم اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ کوپرنیکس سے لے کے نیوٹن تک، نیوٹن سے لے کے اب تک، ان ساری چیزوں اور ان سارے سائنسدانوں نے اس بنیادی چیز پر زور دیا ہے، بنیادی چیز پر زور دیا کہ اس دنیا کا سارا نظام علت و معلوم پر قائم ہے۔ اس پوری کی پوری تھیوری کے برعکس کچھ ایسے لوگ دکھے کہ جو کہتے تھے کہ علت و معلوم جو ہے یہ بنیادی طور پر کسی ایسی ہستی کی محتاج ہے کہ جو خالق اسباب، اور وہ بار بار دلیل دے کر اس بات کی ثبوت پیش کرتا تھا رہا کائنات کے اندر کہ نہیں، اسباب بھی ہم پیدا کرتے ہیں اور اس بات کے بعد اس کے نتائج کی ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ روش میں چلتی چلی جا رہی ہو، وہ ایسے ہی ہم بے ارادہ چھوڑتی ہوئی ہے، کوئی چلتی جائے، ہم اس کو تبدیل کرنے کا اختیار ہے۔ واللہ قادر علی امرہ، وہ اس کائنات کا مالک جو اپنے امر پر مقام ہے، اپنے فیصلے پر مقام ہے۔ اس تناظر کے اندر ابھی بہت خوبصورت بات آپ نے
علم و معلوم کی اکنامکس ہے، یہ سب کچھ ہے، اتنے سارے مسائل ہیں، 57% مین پاور ہے، کیا کچھ نہیں ہے ملک کے پاس. تجزیہ نگار اس کو بہترین شکل میں پیش کر سکتے ہیں، تجزیہ نگار اس کو خراب شکل میں پیش کر سکتے ہیں. جس وقت دبئی بن رہا تھا تو کبھی کسی نے اس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے سوچا تھا کہ شہر ڈوب جائے؟ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ $6 بلین جو ہے شہر کے اندر ڈوب جائیں گے؟ اسی ملک کو اگر پاکستان کے آج سے 125 سال پہلے 150 سال پہلے جب بینک آف انگلینڈ کا چارٹر لینے وہ لوگ پہنچے تھے ملکہ برطانیہ کے پاس، اور وہ چارٹر لینے کے بعد انہوں نے سود کے پورے سسٹم کے ارد گرد ایوالو کیا تھا، پوری کائنات کے نظام کو، کارپوریٹ کلچر کو. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ 1999 کے اندر جاپان سب سے پہلے کہے گا کہ ہم سود کی بنیاد پر اپنی معیشت کو استوار کرتے ہیں، تو وہ معیشت آگے چل نہیں سکتی، تو صرف کے نام پہ زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی کے نام پہ سب سے پہلے 0% سود کو لے کے آتا ہے. اور آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ تو جب سمجھتے تھے کہ اس بینکنگ سسٹم کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں ہو سکتا، اس میں امریکہ میں 0% سود ہے، انگلینڈ کے اندر 1.2% سود ہے، تمام یورپی ممالک کے اندر 1 یا 2% وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ چارجز کے حساب سے لیا جاتا ہے، سروس چارجز کے حساب سے. یہ ساری بات کہانی بنانے کی اور کہنے کی بنیاد یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر بہت ساری ایسی فورسز ہیں، اس فورسز کے حساب سے پاکستان کو 1 منٹ کے لیے اسٹڈی کیجیے، چھوڑ دیجیے کہ اس کے اندر سینٹر ہے، چھوڑ دیجیے کہ اس کے اندر بہت بڑی مین پاور ہے، چھوڑ دیجیے کہ اس کے اندر بہت کچھ ہے. پاکستان تاریخ کی اس گھڑی میں تخلیق ہوا ہے جب میرے آبا اجداد جو بچے ہوتے تھے ان کو 3 یا 4 چیزیں پڑھائی جا رہی تھی. ایک یہ پڑھایا جا رہا تھا کہ دیکھیں قومیں زبان سے بنتی ہیں، قومیں نسل سے بنتی ہیں، قومیں رنگ سے بنتی ہیں، اور قومیں علاقے سے بنتی ہیں. یہ جو پوری امپائر جس میں مسلمان ایک ساتھ رہا کرتے تھے، اس امپائر کو جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا تھا، اس کو جو کیک کی طرح رکھ کر کاٹا گیا تھا. نہ کسی کو رنگ یاد آیا تھا، نہ کسی کو نسل یاد آئی تھی، نہ کسی کو زبان یاد آئی تھی، نہ کسی کو اور چیز آئی تھی. ایک جیسی زبان والے، ایک جیسی بدن والے، ایک جیسے علاقے والے عراق، شام، لبنان، مصر سب میں تقسیم کر دیے گئے. نیشن اسٹیٹس کا وجود ہوا. لیگ آف نیشن نے پہلی دفعہ 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن پیش کیا گیا تھا. 1936 میں ویزا ریگولیشن قائم کی. 1928 میں بارڈر سیکورٹی فورسز قائم کی گئی تھی کہ اور کائنات کے انسانوں کو تقسیم کر دیا جائے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے اب نسل، رنگ اور زبان کی بنیاد پر تقسیم ہوگا. وہ نظریے، وہ علاقہ کا نظریہ، وہ زمین کا نظریہ جس کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اتنا بودا نظریہ ہے جس کو ہم دھرتی ماں، یا جس کو ہم زمین، یا جس کو ہم علاقہ، جس کو ہم بادر بدر کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے گیت گاتے ہیں. یہ تاریخ اس بات پر اتنے نفرین بھیجتی ہے کہ جس دن یہ ماں گھاس اگانے کے لیے اب جانوروں کے لیے گھاس اگانا بند کر دیتی ہے اور انسانوں کے لیے پانی پینا بند کر دیتی ہے، لوگ اس ماں پر لعنت بھیجتے ہیں، کسی دوسرے کی ماں کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں. کہاں ہے علم؟ کیا علم آتا ہے ایسے کوچنگ میں بیٹھے ہوئے؟ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر افریقہ میں ہوا تھا. پہلا ایکسپورٹر کہاں چلے گئے افریقن؟ کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے. تاریخ کا اتنا ہوتا نظریہ جس کے اوپر کیا گیا تھا ہم پر، جس کے بارے میں بات اللہ کے تعالیٰ خدا بڑا سب بدل ہے، جو اس کا کفن ہے، جو بت کے تراش سے چیز نبی ہے، خالق ہے، زمانے کو دکھا ہے مستقبل خاص کو ملا. دوسرا نظریہ رام اور ناس کو گمان کر لیا. آپ بڑوں کا سب سے ریسنٹ ترین فساد ہوا ہے وہ دوسروں اور دوسری کا وجہ میں 10 سال ہوتے صرف 50 روز اندر 10 لگے گئے. ایک رنگ، ایک زبان، ایک شخص، ایک زبان کھانا پر کچھ سکون ہے، کھانا پر بوجھ کیوں ہے خاص کافی. اور جو لوگ مجھ سے میری عمر کے لوگ تھے ان کو لوگ کیا کہتے تھے کہ روحانی نظریہ جو ہے جس کی بنیاد پر یہ
کے آئے. آج اس نظریے کو پوری دنیا میں پھیلایا نہیں جا سکتا. ہم اس وقت ایک اور کنٹری کے طور پر وجود میں آئے. ہم علم و معلوم سے مختلف تھے. ہم کالر فیکٹری سے مختلف تھے. کالر فیکٹری کہتے ہیں کہ اوریا مقبول کے رگوں میں عباسی خون ہے, جب عباسی ہے تو اس کا بھائی ہے. ہم نے کہا نہیں, میں چیما ہوں, میرا نام محمد حسین چیما ہے اور تیرا نام سردار سنگھ چیما ہے, میرے بھائی. میں نے کہا میں ایک چانو ہوں, میرا نام اللہ کا چانو ہے اور تمہارا نام ارجن سنگھ چانو ہے, تم میرے بھائی نہیں ہو سکتے. ہم نے تاریخ میں پہلی دفعہ نظریے کو وجود سے کیا تھا کہ جس نظریے کی حیثیت آئے کی خلاف صرف ایک بات کو نظریہ موجود تھا کہ رسالات صرف دو قومیں ہیں, حزب اللہ اور حزب الشاہی, کوئی دوسری قوم. یہ نظریہ 60 سال کا ہے. تاریخی کتابوں میں, سوشیولوجی کی کتابوں میں, اینتھروپولوجی کی کتابوں میں ریجیکٹ کیا ہے. عجیب عجیب قسم کی تھیوری ہمارے سامنے پیش کی گئی کہ ہماری تاریخ بندوباروں سے آتی ہے. کوئی مجھے ایک شخص بتائے کہ بڑے شریف پاکستان پاک و ہند کے اندر کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے جھڑو ہم کی نسل میں سے ہو. ایک راجپوت, ایک اس کی اولاد, کوئی ہنس کی اولاد, کوئی کشانس کی اولاد, کوئی اربوں کی اولاد, کوئی ایک بھی نہیں ہے. سب جہاں لٹیروں کی حیثیت سے آئے ہیں, ہم لٹیرے ہیں. کہاں ہم نے 7,000 سال پہلے تک تم تو قاتل تھے ان کے. اس طرح پڑھایا گیا. لیکن آج یاد رکھیے, آج دو قومی نظریہ از اے یونیورسل تھیوری. 100 سال لگائے ٹرکس نے, عربی چھوڑی, ترکی میدان دی, اپنا لباس چھوڑا, ان کے لباس پہنے, اپنی تمام تہذیب چھوڑی, ان کے تمام عیاشی کٹے وہاں لے کے آئے, ان کی طرح کی زندگی گزاری, ان کی طرح کی لائف اسٹائل شروع کی, سب کچھ کیا. کہا ہم تو تمہاری طرح رکھتے ہیں, ہمارا رنگ بھی تمہاری طرح, ہماری زبان بھی تمہاری طرح لکھی جاتی ہے, ہماری آنکھیں بھی تمہاری طرح, ہم تو ایک کٹیشن تھے, اور پھر ہماری تو تاریخ بھی تمہاری تھی. کوئی بات لاسٹ رولر آف دا یورپ, ہم بابلین امپائر کے آخری تاجدار تھے قسطنطنیہ میں. ہمارے تو تاریخ کا سب سے بڑا ستارہ کون کیا ہمارے پاس, ہمارے پاس ٹرائے تھا جہاں سے تم نے ہیلن میں کتنے دریافت کیے تھے. کہاں ساتھ ملا لو, کہاں خبردار, تمہارے ہمارے درمیان ایک بارڈر ہے, وہ بات کرو. خبردار کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو, تم یورپی یونین کا حصہ نہیں ہو سکتے. دو ملک کہتے ہیں جو ابھی آزاد ہوئے ہیں دین کے نام پر, اللہ کے نام پر. ایک ایسٹ تیمور اور ایک صدر سودان, ایک جیسا رنگ, ایک جیسی زبان, ایک جیسی شکل, ایک جیسا علاقہ. کہا انڈونیشیا کے لوگ کرنا طریقہ پڑھتے ہم ساتھ نہیں رہتے, کہا سودان کے لوگ کرنا طریقہ پڑھتے ہم ساتھ نہیں رہتے. پوروں میں رحم دیا گیا. اور جو لوگ یورپ جاتے ہیں ان کو آج بھی یاد ہے, آج سے 20 سال پہلے وہ کہتے ہیں ہی الجیرین, ہی ٹیونس, ہی موراکن, ہی پاکستانی, ہی انڈین. آپ کہتے ہیں نو, ہی مسلم. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اب وہ گھڑی بہت نزدیک ہے, وہ وقت بہت نزدیک ہے جس کے لیے یہ مملکت خلافت پاکستان اللہ تعالیٰ نے تسلیم کی. میرا ایمان ہے کہ یہ مملکت خلافت پاکستان اللہ نے قائدانوں کو توفیق دی جو تقسیم ہوئی. میرا اللہ کسی اور کے ساتھ یہ کام کرتا تھا تو اس کے بعد نہیں ہوگا, اس کے ہاتھ میں. اس لیے کہ اللہ کے ساتھ ہم نے 2 دفعہ وعدہ کیا ہے. ایک دفعہ ہم نے کہا تھا اللہ کو رب کو قالوا بلا, کہ اللہ ہمارے نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے جو تم کون تمہارا رب ہے, ہم نے کہا تھا بے شک تم ہو. اس مملکت کو کریٹ کرتے ہوئے, تخلیق کرتے ہوئے دوسرا وعدہ کیا تھا کہ نہیں, ہم اس مملکت کو تمہارے لیے حاصل کر رہے ہیں. ہم جو لوگ ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے, جو احکامات کا فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہے, اس کو مانتے. ہم نے بہت مزہ کرا لیا, بہت کچھ ہو گیا اس کائنات اس مملکت کے خلافت پاکستان کے ساتھ. اس وقت ہم جس اسٹریٹجک سینیریو کے اندر ہیں,
اب میں کال اینڈ افیکٹ صرف 5 منٹ لوں گا تاکہ میرے بہت بڑے اقلیت پسند کے لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس وقت جو اسٹریٹجک صورتحال بن رہی ہے، حفیظ صاحب بہت ماہر ہیں، میں ان کی اس چراگاہ کے اندر جانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ بالکل انٹیلیجنس ایجنسی والوں کی چراگاہ ہے، لیکن بہرحال تھوڑا بہت کوشش ہی نہیں کرنا چاہوں گا اور اجازت لوں گا ان سے۔ آج سے تقریباً 2 سال قبل رینڈ کارپوریشن نے ان کو ایک ٹاسک دیا گیا امریکہ کی طرف سے کہ ہم تباہ ہوتے جا رہے ہیں، ہم برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل جو ہے، وال اسٹریٹ جو ہے وہ اس وقت ہم سے $700 بلین مانگ رہی ہے، $700 بلین۔ ہم کیا کریں؟ 3 مہینے رینڈ کارپوریشن نے اس میں لگائے اور اس نے کہا کہ بھائی صاحب آپ ان کو $1400 بلین بھی دے دو تو یہ کارپوریٹ کلچر اور سود کا جو کھن چکر ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ جب تک وہ نہیں چلے گا، جب تک آپ ایک بہت بڑی جنگ شروع نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ رپورٹ پیش ہوئی، اس رپورٹ کے بعد 3 ایریاز بتائے گئے کہ جو 3 پلی ہوئی گائے ہیں وہ جنگ افورڈ کر سکتی ہیں۔ ایک ہندوستان، کہ جو آج اگر ہندوستان آپ جنگ افورڈ کر سکتے ہو، شکر و فاقہ والے ہمارے بلوچ علاقے میں کہا کرتے ہیں کہ مری سے مت کرو، اس کا گھر نہیں ہے، یہ کبھی ادھر ہے ادھر لڑا جاتا ہے گھر، اسی لیے جو کاروبار کرنے لگتا ہے وہ جنگ نہیں کیا کرتا۔ آج انڈیا جنگ افورڈ نہیں کر سکتا۔ انڈیا پیسہ ہے، دوسرا چائنا پیسہ ہے، اور تیسرا رشیا۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہتے تھے کمایا ہے بہت زیادہ پیپل ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اس کو ایکسپورٹ کر کے۔ تینوں کے اندر سائزبل پاپولیشن ہے مسلمانوں کی۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو سنتا ہے رجل الفاضل سے کام نہیں لیتے اپنے دین کا۔ اب سنیے پلان جو بلڈ اپ ہوا، تینوں کے اندر سائزبل پاپولیشن ہے مسلمانوں کی۔ 41% جو آرمی ہے اس کی وہ مسلمان ہیں۔ چائنا میں 20-22 کروڑ، انڈیا میں 22-23 کروڑ۔ ایک ہمیں ریجن ایسا چاہیے کہ جس ریجن میں ایک فنڈامنٹلسٹ گورنمنٹ ہمارے پاس ہو جو ان تینوں کے ساتھ لڑائی کرے، کیونکہ اگر چائنا اور انڈیا کی اکانومی چلتی رہی تو ہماری اکانومی تباہ ہو جائے۔ 60 سال برطانیہ کی ایمبیسی میں، امریکہ کی ایمبیسی میں، چائنا کی ایمبیسی میں، باقی ایمبیسیوں میں اگر کوئی ڈیسک کسی 2 ملکوں کا اکٹھا ہوتا تھا تو انڈو پاک ڈیسک ہوتا تھا۔ آج ایمبیسی نظر ہے بالکل تھا، سیکنڈ کریں گے آج ایف پیک ڈیسک۔ یہ ایف پیک کیا ہے؟ یہ ایف پیک خراسان قدیمی ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نجات دین کی غلبے کے لیے جھنڈے نکلیں گے تو پھر ایریا سے پہلے روکے گا۔ یہ انڈس سے لے کے آکسفورڈ تک جو علاقہ ہے یہ ایف پیک، آج اللہ نے جو ایف پیک کا علاقہ جو کے لیے وہ ان کی طرف سے ٹھہرایا گیا۔ اب یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کیفیت کے اندر ہینری کلنٹن کا 2 مہینے پہلے جو آرٹیکل تھا کہ where we are going to invest our energy and time، اس نے کہا تھا کہ ہم اس جگہ سے نکل رہے ہیں، ہم افغانستان پاکستان سے نکل رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں فار ایسٹ کے اندر، اور جس کے اوپر چائنا نے سب سے زیادہ احتجاج کیا تھا اور اپنی تمام چیزیں انویسٹ وہاں کریں گے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ 60 سال بہت لوگوں کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، اپنے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں واپس آ جاؤ۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اسٹرینتھ آف امریکن economy and strength of America lies not inside America but outside America۔ تو ہم وہاں جا رہے ہیں اور اس علاقے کا کے اندر جو گیریزن کا کردار ادا کرے گی وہ یہ 2 ملک ہوں گے، اور وہ جو کیفیت بننے جا رہی ہے اس کیفیت کے اندر اس وقت مملکت خداداد پاکستان ان بیسک 6 انقلاب کی تھیوریز کے دہانے پہ کھڑے ہوئے۔ جس وقت ایران میں انقلاب آ گیا اور راستہ ختم ہو گیا، ان کے لیے کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا، تو امریکن تھنک ٹینک نے تقریباً 25 اسٹڈیز کی تھی وہاں پر کہ اچانک کیسے ہو گیا، کیونکہ انقلاب کے آنے سے صرف 15 دن پہلے ان کے 18 ایجنسیز کی رپورٹس یہ تھی کہ ایران ہیز ناٹ یٹ رائٹن ٹو دی اسٹیج آف ریولیوشن، جہاں بڑی شاندار قسم کی بڑی کلاس ہے، جہاں بہت کچھ ہے، اور جہاں پر 7.5 لاکھ فوج ہے، اور جہاں پر ایران میں بہت سارے لوگوں کو مراد دے رکھی ہے کہ سیمی ڈیموکریٹک سسٹم بھی دے دیا گیا ہے۔ وہاں پر جب اسٹڈی کی گئی تو انہوں نے 2 چیزوں کے بارے میں بتایا تھا کہ جس وقت کسی قوم میں
معاملات سے انڈیفرنس بلڈ ہو جائے، جب لوگ خاموشی اختیار کر لیں، جب ایسی خاموشیوں کو ٹاک شو دیکھنا تک بند کر دیں، جب وہ کسی سیاستدان کے چہرے کو دیکھنا ٹی وی بدل دیں، جب ان کی گفتگو کے اندر صرف غصہ ہو ایسا کہ جس سے گفتگو دور کی بات صرف کسمساہٹ کا صورتحال ہو، تو اس وقت ان کی انڈیفرنس جو ہے ایک لاوے کی طرح بننا شروع ہوگی. اور اس کے اوپر انہوں نے 2 اکنامک تھیوریز بلڈ کی تھی کہ جس وقت یہ انڈیفرنس، یہ لاتعلقی ایک ایسے مقام پر پہنچتی ہے جب کسی ملک کا ٹیکس کلیکشن ریشو جی ڈی پی کے 8% پہ آ جائے تو آتش فشاں ہٹتا ہے. پاکستان کا جی ڈی پی ریشو ٹیکس کلیکشن جو ہے 8.2% پہ آ چکا ہے. یہ آتش فشاں کا منتظر ہے. 76 مجھے بھی یاد ہے، قاری صاحب کو بھی یاد ہے، آپ لوگوں میں سے جو بزرگ ہیں ان کو بھی یاد ہیں. حیات محمد ٹمن کی سربراہی میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک بورڈ بنایا تھا، جب میرے جیسے وفادار ڈپٹی کمشنر اور سپرنٹینڈنٹ پولیس ونیبلز کی لسٹ لے کے جاتے تھے، جب 12-13 ایم این اے اور وزیر اور 4 وزیر اعلیٰ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب خود الیکٹ ہو گئے تھے، تو اس وقت کس کو نظر آتا تھا اس کائنات کے اندر، اس ملک کے اندر شامل ہے؟ سمجھتے تھے کہ اس شخص کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن تاریخ کو جو بھی نام دو، 77 کو نے اس کے 3 مہینے کے بعد ٹیک اوور کر لیا تھا. جو لوگ اس کو وٹنس کرتے ہیں، جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ غصہ لاتعلقی جو ہے کیسے اینگر کے اندر لگتے ہیں. ایک بات جو خاص سوالات کے حساب سے بات کروں گا کہ اس دنیا میں اب ہم اس وقت مقام پہ پہنچے ہیں پوری کائنات میں کہ جہاں دونوں سسٹم مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں. 1917 میں کمیونسٹ سسٹم آیا تھا، 92 میں فیل ہو گیا. 75 سال گزارے، اللہ حافظ، یہاں سے گیا. وہ لوگ جو کبھی آج سے 25 سال پہلے فیض احمد فیض سے کہتے تھے کہ جمہوریت کیسی ہے، تو کہتے ہیں دعوت بھیجو یہ سرمایہ جمہوریت ہے. اسی کے سارے چیلے چانٹے آج جمہوریت کی بات کرتے ہیں. آج جمہوریت وال اسٹریٹ سے لے کے ایمسٹرڈیم سے اور دلی کے بازاروں میں دم توڑ لیا. لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوا ہے کہ یہ ایک فرعون کا شکار ہے جو 400 فرعونوں کے اندر تقسیم کیا جا چکا ہے. پہلے آپ بادشاہ کو گھوڑے دیتے تھے، بادشاہ کو پیسے دیتے تھے، بادشاہ کو کہتے تھے کہ یہ تمہاری مدد کے لیے ہم فوجیں بھی لیتے ہیں، تم فلاں علاقہ فتح کرو اور پھر ہمارا ساتھ دینا. وہ ایک کو 5,000 بناتا تھا، دوسرے کو 10,000 بناتا تھا، تیسرے کو گورنر بناتا تھا. اب ہم پارٹی فنڈنگ کرتے ہیں. اب فسادات لے کے جائے $6.5 ملین اوباما کو ملتا ہے تو وہ جیتتا ہے. اور جب یونیکورن کا بندہ کہتا ہے کہ طالبان نے ہمارا معاہدہ ریجیکٹ کر دیا تو افغانستان سے چڑھ دوڑا جاتا ہے. تو یہ فساد اب لوگوں کی نظر میں آ گیا. یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کتاب ملت پیدا کی پھر سیرازہ بندی ہے کہ تبرگی ہاشمی کرنے کو ہے، پھر یہ نقل ہاشمی کرنے کو ہے، پھر بربر پیدا. اس کے بارے میں کتاب الفکر اٹھا لیجیے، کیونکہ ہمارے علماء کرام کا سانس جو ہے وہ بخاری اور مسلم پڑھتے پڑھتے اتنا بھول جاتا ہے کہ وہ کتاب الفکر تک پہنچتے نہیں، یا ان حدیث کی طرف جا کر نہیں پہنچتے کہ جو تبدیلی اور انقلاب کی تبدیلی کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو بدلنے کی طرف تبدیلی لے کے جاتی ہیں. مجھے وہ حدیث ہمیشہ یاد آتی ہے جو سید الشہداء حضرت حمزہ کو لقب دیتے ہوئے کہا تھا. آپ نے فرمایا سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہے یا وہ ہے کہ جو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو اور شہید کر دیا ہے. یہی وہ کانسیپٹ تھا جسے سیدنا امام حسین کا سید الشہداء ہے. وہ وقت، وہ علاقہ، وہ زمین، وہ تمام بشارتوں کا موسم اس ملک میں آنے والا ہے. میں کسی تمہید کے بغیر، کسی اور چیز کے بغیر صرف ایک چیز کی ذمہ داری جو میرے اور آپ پر لاگو ہوتی ہے، اور وہ لاگو یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. پوری دنیا کہتی ہے یہ فیل ہو گیا، یہ فیل ہو گیا، بٹ الٹرنیٹو.
ہمارے پاس الٹرنیٹو نہیں ہے. ہم 1.5 سال سود کی کوئی بحث کرتے ہیں, سود کو حرام ثابت کر دیتے ہیں, جب الٹرنیٹو پوچھا جاتا ہے تو ہمارے پاس نہیں ہوتا. ہم جال حق سے ایک قانون بنوا لیتے ہیں, تمام تر حدود کو نافذ کر دیتے ہیں اور اس ایس ایچ او کے حوالے کر دیتے ہیں جس پہ خود حد نافذ ہونے والی ہوتی ہے, اس جج کے حوالے کر دیتے ہیں جس پہ خود حد نافذ ہونے والی ہوتی ہے. اس وقت میرے جیسے اور آپ جیسے لوگ جو علم حاصل کیے ہوئے ہیں, جس موجودہ سسٹم کو جانتے ہیں, ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ الٹرنیٹو لے کے آتے ہیں. اور اس کا جواب میں نے نہیں, آپ سب نے دینا ہے, آج نہیں آخر میں دینا ہے, اور صرف اس ملک کے رہنے والوں نے دینا ہے, کیونکہ یہ واحد ملک ہے جو 214 ممالک کی فہرست میں ایک ہی ملک ہے جو نہ عراقیوں کا ہے, نہ شامیوں کا ہے, نہ مصریوں کا ہے, نہ یونانیوں کا ہے, نہ فرینچ کا ہے. یہ ملک کے باہر تختی میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ میرے اللہ کا گھر ہے. اسی لیے میں اس ملک کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اور خانہ کعبہ اور حرم نبوی کے بعد اس لیے مقدس سمجھتا ہوں کہ یہ واحد گھر ہے 214 ملکوں میں, یہ واحد کیاری ہے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہے. اس کی حرمت اور تقدس مسجد کے برابر ہے, اور اس مسجد کے امین نام ہے, اور جس مسجد کو لٹیرے لوٹ رہے ہیں اور لوگ خوش خاموشی سے سو رہے ہیں, وہ اللہ نے اپنا جواب سوچا. محترم صاحب, اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر عبدالمالک سے کہ وہ گلستان کے حوالے سے قرارداد پیش کر رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالمالک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پیما کے تحت ایکسپو سینٹر میں 2 تا 4 مارچ تک ہونے والے کنونشن کے شرکاء, جس میں ملک کے طول عرض چاروں صوبوں و آزاد کشمیر سے بڑی تعداد میں مرد و خواتین ڈاکٹر شریک ہیں. اس کنونشن کے شرکاء کا مجموعی احساس ہے کہ اسلام بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں دینے کا دین ہے. اس کے نزدیک تمام مسلمان ایک امت ہیں. پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمان اس ایک امت کا حصہ ہیں. سب پنجابی, سندھی, بلوچی, پٹھان, غرض تمام زبان بولنے والے پاکستانی ہیں. ان کے حقوق برابر ہیں. سارے پاکستان کے وفادار ہیں. پاکستان ایک وفاق ہے اور صوبے اس کی اکائیاں ہیں. ہر صوبے کے وسائل پر پہلے حق اس صوبے کا ہے. اس وقت پورا پاکستان انواع اقسام کے برہنوں کی زد میں ہے. پاکستان کے کل رقبے کا 44% 1 کروڑ آبادی رکھنے والا صوبہ بلوچستان ہے. یہ قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے. وفاق کے ظلم اور سماجی ناانصاف نہ ہونے کے باعث صوبے کے طول و عرض میں ریاست کے خلاف نفرت و بغاوت کی فضا ہے. ٹارگٹ کلنگ اور لاپتہ افراد روز کا معمول بن چکے ہیں, جس کے سبب خوف و ہراس عروج پر ہے. سیاسی کہانی کے حقوق کی جنگ کے ساتھ مزاحمت کی تحریک بھی جنم لے چکی ہے, جس سے خانہ جنگی کی کیفیت کی فضا بننے جا رہی ہے. صوبے میں ایف سی کی متوازی حکومت قائم ہے. حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں. اس کے باوجود مرکز و صوبائی حکومت کی بے عملی نہایت تعجب خیز اور بلکہ مجرمانہ ہے. گزشتہ سال آغاز حقوق بلوچستان کے حوالے سے, اس کی عمل درآمد کے حوالے سے ایک پیکج دیا گیا اور اس کی ذمہ داری وفاقی وزیر داخلہ کے سپرد کر کے صوبے کے عوام کے ساتھ ایک سنگین مذاق کیا گیا. اس قرارداد میں کے ذریعے ہمارا مطالبہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کے مطالبات جائز ہیں کہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے تحت یہ صوبائی حقوق و وسائل میں ان کا حصہ دیا جائے. گیس رائلٹی ادا کی جائے. بے گناہ انسانوں کے قتل میں ملوث افراد کو سزا دی جائے. نئے سابقہ صدر جنرل پرویز مشرف اور اس کے حوالیوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے. صحت کے حوالے سے صوبے بھر میں ادارے تباہ حال ہیں اور عوام کو بنیادی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں. ایک بنیادی سہولت کے لیے میلوں کا سفر کر کے بھی طبی سہولیات میسر نہیں آتی. آغاز حقوق بلوچستان پیکج کے بجائے مسائل کو حقیقی طور پر اداروں کر کے عملی اقدامات کیے جائیں. عوام کی صحت, تعلیم اور دیگر بنیادی
کانچے کے حوالے سے جنگی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں، ہر قسم کے فوجی آپریشن کو بند کیا جائے، مقامی پولیس کے اختیارات، ماں تربیت اور وسائل فراہم کیے جائے اور مقامی لیویز کو مؤثر کیا جائے، ڈنڈے کے بجائے افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کیا جائے اور عزت و آبرو کا راستہ اختیار کیا جائے اور مسئلے کے اصل فریق سے مذاکرات کیا جائے۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبد المالک صاحب۔ 65 برس کی فرد عمر، ہر شخص قاتل، ہر گھر مقتل، اے عرض وطن تیرے غم کی قسم، اے عرض وطن تیرے غم کی قسم، تیرے دشمن ہم تیرے قاتل ہم۔ عزیزان محترم، کی 65 برس کی جو باتیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کیا واقعی ہماری عمر 65 برس ہے؟ چونکہ ایک دفعہ ہمارے بزرگ تھے، وہ 90 سال ان کی عمر تھی۔ یہ قصہ میں ایک دفعہ پہلے بھی محترم جنرل صاحب کی موجودگی میں آج سے 4 سال پہلے سنا چکا، معذرت کے ساتھ دوبارہ سنا رہا ہوں۔ 90 سال ان کی عمر تھی، ان سے ایک دوست نے بڑی ہمت کر کے پوچھا کہ بزرگوں آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کہتے ہیں بڑے آرام سے کہ میری عمر تو 60 سال۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ 90 سے بھی اوپر کے ہیں۔ بابا جی یہ آپ کچھ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، آپ تو زیادہ کے لگتے ہیں۔ کہتے بیٹا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے 30 سال میں نیوی میں رہا ہوں، 30 سال تو میں نے پانی پہ گزارے ہیں، تو دھرتی پہ تو 60 سال گزارے ہیں، تو میری عمر 60 سال ہے۔ ہمارے ملک کا لیے یہ ہے کہ کہنے کو تو 65 سال ہیں، لیکن آدھے سے زیادہ عمر ہماری ان نیچرل وے میں گزری ہے۔ ہمیں فوج ہم کو حکمرانی کرتی رہی ہے، حالانکہ وہ ہماری حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس قصے میں بہت سا میسج ہے اور ہم اس کا بھی جواب، اور اس سے پہلے جو میں عرض کر چکا ہوں اس کے بھی جواب کے لیے کوئی اور اس سے بہتر شخصیت نہیں ہو سکتی۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے محترم ساتھی ہیں، ہمارے پرانے میں ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، ظاہر ہے انہیں سے گلہ کر سکیں گے۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے انتہائی محترم ڈیلیگیٹ پینلسٹ، ISI کے سابق ڈائریکٹر جنرل، معروف ملٹری اینالسٹ، محترم ریٹائرڈ جنرل عبد الحمید صاحب۔ محترم جناب قائد صاحب، وزیر حکومت جان صاحب، صاحب بیٹھے ہوں ابھی تک، اور ہمارے محترم نو منتخب صدر مصباح عزیز صاحب، مبارک ہو، آپ منتخب ہوئے آج، آپ کے ساتھی بھی، ان کو بھی مبارکباد ہو۔ ہمارے ماسٹر آف سیریمنیز نے بہت سے سوال میرے سے پوچھا ہے، جیسے کہ میں ہی نمائندگی کرتا رہا ہوں فوج کی، لیکن بہرحال کچھ چیزیں میں جانتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے، جو آخری سوال انہوں نے کہا کہ حکومت کے اوپر فوج براجمان رہی، کوئی شبہ نہیں، ہماری فوج نے 36 سال حکومت کی پاکستان کے اوپر، اور 36 دن جنگ لڑی انڈیا کے ساتھ، 22 دن 65 میں اور 71 میں 14 دن ملا کے 36، یعنی ہر ایک دن جنگ کے لیے انہوں نے 1 سال حکومت کی پاکستان۔ ہم سب اس سے آشنا ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، لیکن پاکستان کے مخصوص حالات میں، جن حالات میں پاکستان پیدا ہوا، تو اس کو سینکشن آف ہسٹری نہیں ہے۔ کوئی اور ملک کو پتہ ہو جاتا ہے، افغانستان میں اس کو قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ حملہ آوروں کو مار بھگاتے ہیں، عام طور پہ بھگانے کا دورانیہ جو 10 سال ہوتا ہے، اور 10 سال میں وہ حملہ آوروں کو نکال پائے کرتے ہیں۔ جنگ ان کی اس وقت شروع ہوتی ہے جب حملہ آور سمجھتا ہے کہ میں فتح حاصل کر چکا، لیکن کیونکہ پاکستان کے اوپر سینکشن آف ہسٹری نہیں ہے، یہ خطہ زمین جو ہے ایک قوم نے حاصل کیا جو پہلے معرض وجود میں آئی،
اور اس کے بعد اس کی ایک تمنا تھی کہ ہم ایک خطۂ زمین ہمیں چاہیے جو کہ ایک لیبارٹری ہاؤس ہوگا ایک نئے نظام کے لیے. تو پہلے دن سے ہماری مشکل یہ رہی. اس کے لیے آج حد سے تنقید بنایا جاتا ہے ہمیں کہ ہم سیکورٹی اسٹیٹ بن کے رہ گئے بجائے اس کے کہ ہم ایک ڈیولپمنٹل اسٹیٹ ہوتے ہم سیکورٹی اسٹیٹ بن گئے. یہ درست ہے بات, لیکن اس کی کچھ وجوہات بھی ہوں گی نا. وجوہات یہ تھی کہ کشمیر کا تنازع تھا, پاکستان کا جو ایک دشمن انڈیا وہ پاکستان کو قبول نہیں کر رہا تھا, عوام جو تھے وہ منظم نہیں تھے, پولیٹیکل انسٹیٹیوشن اسٹرانگ نہیں تھا, اور یہاں پہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جو پہلے دن سے چاہتے تھے کہ پاکستان ایسے ہی غلط بنا ہے تو انڈیا ویٹ کر دینا چاہیے. چنانچہ قوم کے دل و دماغ کے اوپر ایک خوف طاری تھا, اور اس خوف کو کرنے کے لیے دور کرنے کے لیے پاکستان نے اپنا, جیسے صحیح طور پہ کہا گیا کہ خون پسینے سے ایک فوج کھڑی کی, اور اللہ کے فضل سے بڑی زبردست فوج ہو گئی. لیکن اس کی جتنی ٹریڈیشن تھی وہ برٹش اوریجن کی تھی, اس کی جو روایات تھیں وہ برٹش پیریڈ سے آتی تھی, جن کو ہم کسٹمز آف سروس کہتے ہیں یا ہم رولز آف ریگولیشن کہتے ہیں وہاں پہ. اور پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے, قانون بناتا ہے. چنانچہ لوگوں کی نظریں فوج کی طرف اٹھتی تھی, اور جب بربادی ہونے لگتی تھی, پولیٹیکل سسٹم کی ناکامی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا کر رہی ہے فوج, مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, ایسے ایسے نعرے لکھتے کہ بھئی اب کیا کریں ہم. چنانچہ وہ گھوم پھر کے فوج کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں, اور جب منتخب نمائندوں کو اٹھا باہر کیا جاتا ہے تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں. پھر آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر یہ جمہوریت اتنی ہی نیلم پری ہے کہ جو عوام کے ہاتھ سے چھین لی جاتی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر خوشیاں کیوں بتاتے ہیں؟ ایک لا آف نیچر ہے. اب میں جانتا ہوں, اندرون خانہ جو داستان میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیشنز ہمارے, اور یہ کل کی بھی یہی داستان تھی اور آج کی بھی یہی داستان ہے, یہ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے کور انٹرسٹ کے اوپر, اس کی نظریاتی شناخت کے اوپر, مسئلہ کشمیر کے اوپر, نیوکلیئر پروگرام کے اوپر, ہمارے انڈیا کے ساتھ جو ایک تقسیم ہے اس کے اوپر. یعنی ہر وہ چیز جس کے اوپر جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے, ہماری زندگی کا انحصار ہے اس کے اوپر, ہماری بقا اور سلامتی اور ہمارا جو گریٹر ویژن ہے اس کے خلاف ہے, اس کے اوپر کرے یا نہ کرے, یہ اور بات, کرے یا نہ کرے. چنانچہ لیکن وہاں پہ شروع دن سے جو استعماری ایجنڈا ہے اس کا کلیش ہے اگینسٹ دا ول آف پیپل آف پاکستان. اب جو اس ول کو آرٹیکولیٹ کرتا ہے یا کم از کم نظر آتا ہے کہ اس کو ایک شکل دینے کے لیے وہ تیار ہے, قوم اس کی طرف جھکتی ہے. لا محالہ یہ لا آف نیچر ہے. میں ان سے یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ تمہیں اگر پاکستانی فوج کو کنٹرول میں لانا ہے تو یہ جو آج بھی تگ و دو چل رہی ہے, یہ اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستانی فوج کو کنٹرول میں لاؤ, ISI کو کنٹرول میں لاؤ. تنگ کرتی ہے ان کو, جو ان کا ایجنڈا ہے ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے قوت کردار تو دکھائیں. آپ نے کردار کی کمی کے ساتھ آپ کیسے جمہوریت کی گاڑی کو چلا سکتے ہیں؟ کیونکہ جمہوریت کی جب گاڑی ہو یا کسی اور نظام کی گاڑی ہو, وہ کردار کے پہیوں کے اوپر چلا کرتی ہے. ایک تو وہ نہیں ہوتی. دوسرا, اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے کہ انڈیا کو آپ نے موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس دے دینا ہے, اس کے ساتھ کامن کرنسی کر دینی ہے, ان کا پریزیڈنٹ ایک رکھنا ہے, یہ سب باتیں آپ کے یہاں ہو چکی ہوئی ہیں. اور اگر آپ نے نیوکلیئر کے اوپر کہنا ہے یہ کیا ضرورت ہے, اس کے لیے تو بڑی مصیبت ہوئی ہے, کشمیر کو فراموش کرنا ہے, اس کے پانیوں کو فراموش کرنا ہے, نظراتی شخصیت, نظام تعلیم کو آپ نے بدل دینا ہے, حتیٰ کہ سورہ توبہ, سورہ انفال اور سورہ محمد آپ نے نکال دینی ہے نصاب سے. بھلے کرو, لیکن پہلے اپنے منشور میں لاؤ, الیکشن لڑو,
اس بنیاد کے اوپر کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. جب نہیں کرو گے تو جو انٹرنل کلیش ہے وہ آپ کو آخر دھڑام سے گرا دے گا کسی مقام پہ جا کے. خیر یہ تو ایک میں جلدی سے یہ بات کر لی. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ فرمایا پہلا سوال، یہ دوسرا سوال. پہلا سوال یہ کہ جناب فوج نے ہمارا کیا دفاع کیا؟ بلا شک یہ بات درست ہے. میں تو خود پبلک میٹنگز کے اوپر بات ہی اس سے شروع کرتا ہوں. جو دفاع پاکستان کونسل ہم نے بنائی تو جو جواب پیش کرتا ہوں گزشتہ 10-11 سال میں کیا ہمارے دفاعی اداروں نے ہمارا دفاع کیا، یا خود مل کے امریکنوں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، جہارے کے ساتھ آپ نے مل کے اپنے لوگوں کا تختہ مشق بنایا، اپنے لوگوں کو پکڑ کے دیا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی اور یہ کیا عافیہ صدیقی کو آپ نے پکڑ کے دیا. کیا ضرورت ہے ہمارے ساتھ؟ آپ لوگوں کی قیمت وصول کرتے رہے. فوجیوں کی امام تھا، میرا اسٹوڈنٹ تھا، میرا سبارڈینیٹ تھا، میرا اس کے ساتھ اختلاف کیا تھا؟ یہی اختلاف تھا. مجھے جیل بھیجا، میرے بیٹے کو جیل بھیجا. کس بات کے اوپر؟ کہ اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ میری عدلیہ آزاد ہو جائے، اور آزاد عدلیہ جو ہے وہ ملک کو آزاد کروائے، کیونکہ ہم ایک کالونی بن چکے ہیں. ہمارے آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہی، جہاں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو قانون کے مطابق وہ اویلیبل نہیں ہے. تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں نہیں دیا. لیکن کیا پارلیمنٹ نے ہم کو دیا کہ قرارداد متفقہ منظور کرتی ہے اور پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرتی، کھو جاتی ہے؟ کیا پارٹیز نے ہمیں کچھ دیا کہ آل پارٹی کانفرنسز ہوتی ہیں وہ بھی متفقہ قرارداد کرتی ہیں منظور؟ کے لیے نہیں ہے بابا. آپ کو امریکہ کی جنگ سے باہر آنا ہوگا، یہ ہماری جنگ نہیں ہے. کیا ہمارے انٹلیکچوئل نے ہمیں دفاع کیا؟ اور کیا ہماری جوڈیشل نے ہمارا دفاع کیا؟ روز ڈرون حملوں کے ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں. کیا ڈرون حملوں کے نتیجے میں امریکہ افغانستان میں جنگ جیت جائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ تو ہار چکے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں. پھر ڈرون حملوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں آپس میں لڑا دیا جائے. یہی جو رینڈ کارپوریشن کا حوالہ دے رہے تھے اولیاء محمود جان صاحب، وہاں پہ ایک اسکالر ہیں بہت بڑی، ان کا نام ہے شرل برنارڈ. وہ انہی کے اسٹیفن پیکوہن کی نیس ہیں، ویانی جیو ہیں، اور زلمے خلیلزاد جو افغانستان کے ہیں ان کی بیوی ہیں. ان کو کہا گیا سن 2000 میں کہ ان کو مسلمانوں کو قابو کرنے کا علاج کیا ہے. انہوں نے جو تھیسس لکھا ہے اس کے عین مطابق ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے، ہمیں لڑوایا جا رہا ہے، فوج کو اپنے ہی لوگوں کے گلے ڈالا جا رہا ہے، فوج ان کو مارتی ہے، وہ اس کو مارتے ہیں. بلوچستان ہو یا ہمارے قبائلی علاقے ہو، یہ کیفیت ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں ایناٹول لیون نے ایک کتاب لکھی ہے، ابھی چند دن ہوئے، میرا خیال اسلام آباد میں 10 فروری کو اس کا افتتاح بھی کسی نے کیا تھا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈی میں. پاکستان اے ہارڈ کنٹری. کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو گرانے کی کوشش نہ کرو، یہ نہیں مارا جائے گا تم اس کے ساتھ اور طریقے سے ڈیل کرو. ہمیں اندر سے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، باہر سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں. کوئی ایسی فضا بن گئی ہے، اسٹریٹجک فضا، اسٹریٹجک سینیریو آف دا فیوچر، جس میں اولیاء محمود صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ الحمدللہ پاکستان اپنے مضبوط قدموں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے باہر سے، البتہ اندرونی تقسیم سے وہ ہمارا بیڑا گرک کریں گے، چاہے وہ فرقہ واریت ہو یا وہ سیاسی فرقہ واریت ہو. سیاسی فرقہ واریت بھی تقسیم کرتی ہے، بین ہی جیسے مذہبی فرقہ واریت تقسیم کرتی ہے. انہوں نے ہمیں نیا تھیم یہ دیا ہے پلورلزم، پولیٹیکل کلچرل پلورلزم. کیا جو مرضی کرتے رہے، یہاں پہ اجازت ہے سب کے لیے. پلورلزم ہمارا اللہ جو ہے وہ نہیں قبول کرتا، ہمارا آئین نہیں قبول کرتا اگر قرارداد مقاصد کے بعد مطابق جائیں. چنانچہ انہوں نے یہ فارمولے بنائے ہیں، لیکن ایشو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پیپل آف پاکستان ہیو ٹو ڈیفینڈ پاکستان. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ فوج کے اوپر انحصار کرتے ہیں آپ.
जब पीपल ऑफ पाकिस्तान फेल टू डिफेंड अस इन ईस्ट पाकिस्तान, वी लॉस्ट द कंट्री। क्या हम अपने इस मुल्क को, अभी आजकल बलूचिस्तान का इशू बहुत गर्म है, मैं वहां से होके आया हूं, इत्तेफाक से मैं बलूचिस्तान से मेरी बीवी तक का ताल्लुक है, ये मेरा बेटा अब्दुल्ला बैठा है, इसकी बीवी बलूचिस्तान की है, और हमारे रिश्तेदार हैं वहां पे, सबको जानते हैं, मुझे इसी तरीके से जानते हैं। कहीं नहीं जा रहा बलूचिस्तान आपसे, किसी की जरूरत है बलूचिस्तान हमसे छीन के ले जाए। हम किस लिए हैं, हम जाने देंगे इसके। और ऐसी सूरत में अमेरिका एक करारदाद लाता है गुमराह करने की उन नौजवानों को, उनको बताया खुदा के बंदे ये अमेरिका नहीं, ये तो एक हरी कुव्वत कैसे अपने नक्शों में रंग भर सकती है। ये तो बहुत अर्सा पहले रैल्फ स्पीकर ने जो लिखा था मजमून ब्लड बॉर्डर वाला, जिसके मुताबिक ये सारा खेल खेला जा रहा है। लेकिन आप मुझे बताएं कि उस वक्त और बात, उस वक्त अमेरिका का सूरज चमक रहा था, अब उसका सूरज गरूब हो रहा है। वो तो यहां से रुखसती के लिए रास्ते तलाश कर रहा है, आपकी मिन्नतें कर रहा है, अंदर खाने में तालिबान को समझा रहा है कि मान जाओ हमारी बात, और वो कहते हैं नहीं मानेंगे, जाओ तुम दफा हो जाओ, आए थे तुमने फैसला किया, अब तुम हार गए हो, जाओ। लूजर्स कैनॉट बी चूजर्स, यू हैव लॉस्ट। और अब आप चाहते हैं कि शिकस्त के जबड़ों से आप फतह नसीब करें, ये मुमकिन नहीं है। यू लॉस्ट ऑन द बैटलफील्ड। When you lose on the battlefield, as a soldier, I am telling you, I am a student of military history, सारी तारीख देखी है। पहली बात याद रखें, कौमों के साथ कोई जंग जब हमलावर करते हैं, कभी किसी कौम को शिकस्त नहीं हुई, चाहे वो एक छिटांक भरकर क्यूबा ही क्यों ना हो। यू कैनॉट डिफीट नेशन, यू कैन डिफीट आर्मी, यू कैनॉट डिफीट नेशन। जब कौमें फैसला कर लेती हैं कि हमने मज़ाहमत कर दी है, तो फिर ये अफगानिस्तान की दास्तान तो हमारे साथ, हमारे पास में, हमारी दहलीज है। एक सूरज भी डूबा, दूसरा भी डूबा, तीसरा भी डूब रहा है। बरतानिया ने उस वक्त सारा था ना, उसकी अमलदारी थी हर तरफ, चारों तरफ बरतानिया का सिक्का चलता था। आज कहते हैं पाकिस्तान की मदद ना हो, पाकिस्तान ने कहा मैं पाकिस्तान ने तुम्हारी मदद की बस वक्तों, और अब तुम पाकिस्तान के पीछे सबके सवार हो गए हो। खुद कहते हो कि तालिबान जो है वो अभी हमारे दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब दहशतगर्द नहीं है। अगर वो दहशतगर्द नहीं है तो फिर वो लिबरेशन फाइटर्स हैं, और पाकिस्तान क्यों उनकी मदद कर रहा है? लिबरेशन फाइटर्स के खिलाफ अमेरिका की मदद क्यों कर रहा है, जो कि खुद वहां से भागना चाहता है? तो हमारे पास मॉरल क्वेश्चन भी है, हमारे पास टेक्निकल क्वेश्चन भी है, और इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम यकीन करें, देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन टू पाकिस्तान। बल्कि मैं आज फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान की बात करने पे आता हूं। पहले पाकिस्तान की शनाख्त जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि संत लू ने 8 सदी BC में एक बात की थी, जो उस वक्त भी इतनी ही ज्यादा लागू थी हालात में जैसे आज। उसने कहा था कि नो दाई सेल्फ एंड डोंट नो दाई एनिमी। तुम अपने आप को पहचानो और अपने दुश्मन को पहचानो, तो तुम्हें कभी गलती नहीं होगी। हम ना अपने आप को पहचान पाए हैं और ना अपने असली दुश्मन को पहचान पाए हैं। वो दोस्त बन के आता है, हमारी गड़े काटता है। और अमेरिका की पूरी दास्तान बयान करती है कि वो सिर्फ दोस्तों पे हमला करता है, दुश्मनों पे कभी उसने हमला नहीं किया। सारे अभी इराक के भी ऊपर किया तो सद्दाम हुसैन उनका दोस्त था। ये दोस्त बन के आते हैं, दुश्मन पे कभी हमला नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि मुंह की पड़ेगी वहां पे, चाहे जितना ही तो लोग दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन वो सामने से होगा। ये सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट, इसको कहते हैं एक्सटीरियर मनूवर। एक्सटीरियर मनूवर क्या होता है? हमला करने से पहले आप दुश्मन को अंदर से नरम कर दे, उसको सॉफ्ट स्टेट बना दे, जो कि अमलन उन्होंने पाकिस्तान को बना दी है सॉफ्ट स्टेट। वी हैव बिकम ए सॉफ्ट स्टेट। हत्ता कि नॉर्वे ने भी अपने, छोटा सा मुल्क है, नॉर्वे को अपनी जान के लाले पड़े होते हैं बाद का, उनको पता नहीं है, पैसा उनके पास है लेकिन वो समझ नहीं आती अपना दिफा कैसे करेंगे। उन्होंने भी अगले दिन, उनकी जो चीफ ऑफ इंटेलिजेंस थी, उसने कहा कि हमने पाकिस्तान के अंदर अपने जासूस छोड़े हुए। तो खुदा का खौफ करो, तुम्हें क्या पड़ी है? यानी पाकिस्तान इतनी सॉफ्ट स्टेट बनाई, इतना नींबू निचोड़ा हुआ है
نرم کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کو طاقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صحیح ہاتھ استعمال کرنے والا سرجن کے ہاتھ میں ہو تو وہ صحت عطا کرتا ہے، وہ ڈاکو کے ہاتھ میں ہو تو وہ گلا کاٹتا ہے، غلط آدمی کے ہاتھ میں ہو تو وہ ہارا گیری کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، خودکشی کے لیے. اور اگر وہ خاتون خانہ کے پاس ہو تو وہ سبزیاں کاٹنے کے لیے، گوشت کاٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. نائف کا قصور نہیں ہے کہ وہ تیز ہے، وہ شارپ ہے. یور ملٹری انسٹرومنٹ از شارپ، اٹ از ایفیشنٹ. یور ISI از شارپ اینڈ ایفیشنٹ. ساری اس کو جانتی ہے، لیکن قصور تو ہاتھ کا ہوتا ہے، وہ کیسے استعمال کرتا ہے. لہٰذا پر سے آپ انسٹیٹیوشن کو جب آپ اٹیک کرتے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ انسٹیٹیوشن کا قصور نہیں ہے، البتہ وہ لوگ جو اس کو استعمال کرتے ہیں ان کا قصور ہے. بہرحال اب کمنگ بیک ٹو پاکستان، ہماری شناخت کیا ہے؟ یہی الجھاؤ پیدا ہو گیا کہ ہماری شناخت کیا ہے. آج کل بار بار مضامین آ رہے ہیں، PhD کے اوپر تھیسس کروائے جا رہے ہیں، کرائسس آف آئیڈینٹی ان پاکستان. میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کرائسس آف آئیڈینٹی پاکستان؟ جو ایڈیولوجیکل کنٹری ہوتی ہے ان کو کرائسس پیدا ہی نہیں ہو سکتا. پاکستان از دا چائلڈ آف اے رومانس دیٹ دی مسلمز آف سب کانٹیننٹ ہیڈ ود اسلام. یہ تو محبت کا بچہ ہے، ایک محبت جو ہمیں ان کے ساتھ ہے وہ محبت ختم تو نہیں ہوئی، اور یہ بڑی لمبی داستان ہے. بھارت پاکستان جو ہے، آج کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی ریلیونس کیا ہے. انہوں نے کہا آئیڈیا آف پاکستان ایک بڑا اسٹوپڈ آئیڈیا تھا، اس نے بتا دیا. ہمارے اسٹیفن پی کوہن نے، میری اس سے کئی ملاقات ہوئی ہیں، وہ ایک بہت ہی متعصب یہودی ہے اور وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. کیونکہ جس مومنٹ آف ہسٹری کا ذکر کر رہے ہیں اولیاء مقبول جان صاحب، اسی مومنٹ آف ہسٹری میں ایک اور ریاست بھی پیدا ہوئی تھی، ایک دشمن ریاست. انڈیا تو تھی لیکن اسرائیل بھی پیدا ہوا. لیکن وہ ان کو سمجھ لینے چاہیے کہ شیکسپیئر نے کہا تھا، سیزر کے الفاظ ہیں، شیکسپیئر نے کہلوائے ہیں سیزر سے، کہتا ہے کہ ڈینجر اینڈ آئی آر ٹو کپس littered on the same day. یعنی ایک ہی دن میں پیدا ہوئے تھے، ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے. I the elder and more powerful, and danger know it fully well that Caesar is more dangerous than him. Israel should know it. We are powerful, we are stronger, we are ideologically more firm. ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ جو تمام چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ جو گٹھ جوڑ بن رہا ہے، یہ اسرائیل کی سازش ہے. یہ وہی سازش ہے جس کی کہ جو ریاست مدینہ کے خلاف ہوئی تھی. ایک ٹرائنگولر ریلیشن شپ. مدینہ جب ایک نئے نظام کے لیے انہوں نے پیدا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کے پرامن طریقے سے جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. جو مشرکین مکہ تھے ان کا کوئی اصل ایشو نہیں تھا. ان کو اکساتے تھے خیبر کی جیوز، اور وہ کہتے تھے اٹیک کرو کیونکہ ان کے پاس اپنی طاقت نہیں تھی. آج بھی وہی ریلیشن شپ ہے، ایک ٹرائنگل ہے. امریکہ اینڈ ویسٹ پاورفل باڈی جن کے پاس پولیٹیکل اسٹرینتھ بھی ہے، ان کے پاس اکنامک اسٹرینتھ بھی ہے، ملٹری اسٹرینتھ بھی ہے. اور اسرائیل آج کا خیبر اور پاکستان کہہ لیں ریاست مدینہ کے ماڈل میں بنا ہوا، اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم انڈیا کے ساتھ مل کے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کو پراکسی پاور رول دینا چاہتے ہیں. لیکن یہ تو ان کا ڈیزائن ہے نا. ہارے ہوئے لوگوں کا، سنکنگ شپ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کا کوئی ڈیزائن نہیں ہوا کرتا. ڈیزائن تو اب ہمارا چلے گا. ہم یہ جنگ جیتے ہوئے ہیں، فقاٹ سے مت گھبرائیں، مت ڈریں، یہ کرتے رہیں گے. پاکستان کین بی گیون اے پیرلل ایگزامپل کہ پاکستان انالوجی یہ ہے، پاکستان از پریگننٹ فار لاسٹ 65 years to give birth to a new system and give a new order to the world. Pakistan has to lead the world. Pakistan is destiny itself. People ask me, پاکستان کی ڈیسٹنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں پاکستان is destiny itself. پاکستان is the destiny of mankind. کیونکہ اس نے وہ نظام دینا ہے، سوشو مانیٹری سسٹم. اس کے ریلیجن کو الگ رکھ دیجیے،
اس کا جو دین ہے جو سوشو مانیٹری سسٹم اور جسٹس دے دیتا ہے. مجھے بتاؤ کون سا ایسا نظام رہ گیا؟ دونوں تو نظام آپ کی دہلیز پہ ختم ہوئے. یہ بھی جا رہا ہے. آکیپائی وال اسٹریٹ کیا کہہ رہی ہے کہ وی دا 99%. ویب سائٹ پڑھے گا وی دا 99% کہ ہمیں مار دیا اس اکنامک سسٹم نے. تو کس کے پاس ہے وہ اکنامک سسٹم الٹرنیٹو؟ اور کون اس کی کسٹوڈین اسٹیٹ ہے؟ اونلی ون. دنیا میں ایک ہی. دی اونلی کسٹوڈین اسٹیٹ آف اے لیونگ آئیڈیالوجی از پاکستان. اینڈ دا ورلڈ نیڈز اس. ورلڈ نیڈز پاکستان. صرف پاکستانیوں کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا کو, پوری انسانیت کو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان از اے برائٹ فیوچر. نو بڈی کین ٹچ اس. آپ صرف اپنے آپ کو مینج کریں فار گاڈ سے. اپنے آپ کو متحد کریں تعصبات سے بالا تر ہو کے. اپنے ملک کا جو دفاع ہے اس کے لیے کھڑے ہوں. اور وہ صرف دفاع یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے جغرافیکل باؤنڈریز کا دفاع ہوگا, وہ دفاع آپ کی ایڈیالوجیکل باؤنڈریز کا بھی ہوگا. اور وہ دنیا کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی, اچھی علامت ہوگی. ایک میسج انٹلیکچولی بھی دینے کی ضرورت ہے. پاورفل میسج یہاں دینے کی ضرورت ہے کہ وی آر ہیئر ٹو لیو اینڈ ایگزسٹ, اور ہم دنیا کو ایک نیا نظام دیں گے. یہ وہ ویژن ہے جس کے بیسس کے اوپر پاکستان بنا تھا. اور اگر اس ویژن کو آپ لے کے چلیں گے انشاءاللہ یہ 2 سال کے اندر یہ فیصلہ ہو رہا ہے. یہ اتنا بڑا حیرت انگیز مارک ہے, فیسینیٹنگ کانفلکٹ جو اس وقت افغانستان میں جاری ہے, جس میں بھی ہے لاسٹ اٹ. یہاں پہ ٹونی بلیئر ہے 2006 میں, اس نے آ کے یہ بات نہیں, بہت چالاک ہے, میری بہت زیادہ چالاک ہے. اس نے ہیلمٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ the destiny of the world is going to be decided in these rocks and deserts of Afghanistan. اپنے فوجیوں کو, اس کو پتا تھا actually the destiny of the world is being settled and somewhere Pakistan is standing in the middle. کیونکہ پاکستان is committed constitutionally, conceptually to Islamize, to give new order to the world. Pakistan is a square peg, چوکور کھوٹا ہے. یہ دنیا کے ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر میں فٹ نہیں ہو سکتا. اس چیلنج کو آپ قبول کیجیے. اسد عمر صاحب جو بھی کہتے رہے ہیں اکنامک سسٹم کے بارے میں, ہمیں یہ اکنامک سسٹم جی ڈی پی پر کیپٹل ریشو سے اٹھ کے بلندر ہو کے وی ہیو ٹو گیو اے نیو سسٹم ٹو دا ورلڈ. ہم اس سسٹم کے اندر نہیں چل سکتے. ہمیں اس سسٹم کو ریجیکٹ کرنا ہے ٹوٹیلٹی. اور اس کی میتھڈالوجی کیا ہے؟ انتخابی سسٹم. 10 انتخاب کرا لیں, بدل نہیں سکتے آپ. اپنے ویژن کو تکمیل نہیں دے سکتے. اس کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے. تیار ہو جائے انقلاب کے لیے, وقت آ رہا ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں وہ انقلاب کیونکہ کانسٹیٹیوشن آپ کی سپورٹ میں ہے, یہ انقلاب جو ہے خونی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ہیو ریٹن آن دس کہ سافٹ ریولیوشن کیا ہوتا ہے. آپ کے یہاں ان کے اندر لکھا ہوا اللہ کیوں گمرانی, تو اللہ کیوں گمرانی ہے, تو زرداری صاحب کیسے ہے وہ اللہ کا تخت پکڑ کے بیٹھے ہو نعوذ باللہ, کہ ان کو اس کا اصلاح حاصل ہے. یہ سارے کا سارا سسٹم ہمارا ریجیکٹ کرے اس کو. ہمیں کانسٹیٹیوشن کی کانٹرڈکشن ختم کرنی ہوگی, لیکن پیپل پاور کے ساتھ. کم آؤٹ ان ٹو دا اسٹریٹ, ووٹ ود یور فیٹ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر جناب جنرل حمید گل صاحب. آپ کے اس سیشن کی کارروائی لائیو اس وقت آفیشیل ویب سائٹ پیما کی اس پہ دکھائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اذان ٹی وی اس کو دکھا رہا ہے اور یہ اویلیبل ہوگی ویب سائٹ پہ, اور اس کا ایڈریس ہے azantv.tv. یہ میں آرگنائزر سے کہوں گا ممکن ہو تو ڈسپلے بھی کر دیجیے. یہ جس وقت دھماکے کیے جا رہے تھے تو قاضی صاحب محترم سے ایک شخص نے جو کہ بہت بڑے حکومتی اہلکار تھے, انہوں نے کہا غصے میں آ کے کہ آپ دھماکوں کی بات کر رہے ہیں, دھماکوں کی بات کر رہے ہیں, قوم کو گھاس کھانا پڑے گی. تو قاضی صاحب نے ان کو جواب دیا کہ قوم تو پہلے ہی گھاس کھا رہی ہے, آپ تیاری کیجیے, چونکہ آپ عادی نہیں ہیں, آپ کے لیے مشکل ہوگی. قاضی صاحب کو میں بہت عرصے سے سنتا آ رہا ہوں. ان کی تقریریں مایوسیوں اور ناامیدیوں کی گھٹاؤں کو ہٹاتی ہوئی امیدوں کی کرنیں سامنے لاتی ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ جب یہ کھڑے ہوتے ہیں اسٹیج پہ اور آغاز کرتے ہیں کہ یہ میرا باغ و بہار ملک جہاں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے دریا بہتے ہیں,
جہاں کی فصلیں سونا اگلتی ہیں، جہاں کے سر بلند پہاڑ خزانے اپنے اندر رکھتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا قاری صاحب اپنے دل میں رکھتے ہیں اور وہ سامنے کہتے بھی رہتے ہیں. اسی جوان عزم اور جوان ہمت شخص کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں کہ آئیے امید کی کرنیں بکھیریے. ہم آپ کے منتظر ہیں. جناب قاضی حسین احمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم جناب ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب، جناب جنرل حمید گل صاحب، اولیاء مقبول جان صاحب، جناب حسن عمر صاحب، معزز اور محترم خواتین اور حضرات، امید کی کرنیں تو آپ نے بہت ساری مقررین کی زبانی بکھیرتی ہوئی دیکھی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے جو تینوں پینلسٹ ہیں انہوں نے ایمان کی قوت سے بات کی ہے اور کنوکشن سے بات کی ہے، اور میں ان کی اس کنوکشن اور ان کی اس ایمانی جذبے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور قوم کو اسی کی ضرورت ہے. ایسے تجزیہ نگار جو بیٹھے ہوئے تماشبین ہیں اور تجزیہ کرتے رہتے ہیں اور مایوسیاں پھیلاتے رہتے ہیں، ان سے اس قوم کو کچھ بھی نہیں ملتا. اقبال نے کہا کہ ندیہ نشان منزل مجھے ہے حکیم تو نے، مجھے تجھ سے کیا گلا ہو تو نہ رہ نشین راہی. کہ جو لوگ معرکے میں شامل نہیں ہیں اور جو لوگ اس معرکے کے اندر سرگرم نہیں ہیں، وہ ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھا سکتے. جو صرف تجزیہ کرتے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ تو اسی طرح کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ایک طرف جب سوویت یونین نے حملہ کیا تھا افغانستان پر، تو ایک طرف ٹوٹے پھوٹے ہتھیار تھے اور دوسری طرف دنیا کی سب سے بڑی بھاری بھرکم جنگی مشین تھی. تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس طرح سے معرکہ ہے اور کیسے یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے ان کے مقابلے میں. لیکن وہ صاحب ایمان لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ٹینک کے مقابلے میں ٹینک اور ہوائی جہاز کے مقابلے میں ہوائی جہاز جمع کرو تو اس کے بعد پھر جنگ ہوگی، بلکہ ہمیں کہا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جو تمہاری استطاعت ہے وہ میدان میں لے آؤ. جو ہمارے پاس ہے وہ ہم میدان میں لے آئیں گے. اور باقی شہادت کا جذبہ ہے اور شہادت کا شوق ہے، جہاد کا جذبہ ہے، اور اس کے اوپر کوئی دوسری قوت غالب آنے والی نہیں ہے. بلوچستان کی بہت صورتحال تشویشناک ہے، اس میں شک نہیں ہے، اور بلوچستان ہی کے حوالے سے پتہ نہیں اقبال نے کس طرح سے اس زمانے میں بڈھے بلوچ کی نصیحت لکھی تھی کہ ہو تیرے بیابان کی فضا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاجی سر دارا. دنیا کو ہے پھر مارے گئے روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامردی مؤمن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کیسے یہ چیزیں نکال دی، اور انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد و ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. آج بلوچ سرداروں کو امریکہ یہ سمجھا رہا ہے کہ تم بھی گلف کے شیوخ کی طرح ایک شیخ بن جاؤ گے اور تمہاری بھی دبئی اور قطر اور دوسری
بحرین کی طرح ریاستیں ہوں گی جو آئل رچ ہوں گی، جس میں گیس ہوگا، جس میں آئل ہوگا، جس میں تانبے اور مصفر کے ذخائر ہوں گے. اور پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہماری سائے کے نیچے آؤ، ہماری سرپرستی میں آؤ، اور اس طریقے سے وہ دین ہاتھ سے دے کر آزادی چاہتے ہیں، جو کہ حقیقت میں آزادی نہیں ہے، جو کہ غلامی ہے. عزیزان محترم، یہاں بتایا گیا کہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کا مستقبل. جب اس سے بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ سوچتے کہ پاکستان ہے کیا. پاکستان کسی زمین کا نام نہیں ہے، زمین تو موجود نہیں تھی، کوئی ملک پاکستان کے نام سے موجود نہیں تھا. ایک عقیدہ تھا، ایک نظریہ تھا. برصغیر ہند پاک کے مسلمانوں کو اس نظریے، اس عقیدے کی بنیاد پہ اس کے حوالے سے بنایا گیا. اس عقیدے اور اس نظریے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک آزاد وطن کی ضرورت ہے. اس کو اخبار میں بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے، ای نقطہ شائند اسرار نهان است، ملک است تن خاکی و دین روح روان است، تن زندہ و جان زندہ زرب کی کروان است. یہ دین موجود ہے، اس کے لیے بدن کی ضرورت ہے، اور اس بدن میں اس دین کو جاری ساری ہوگی، یہ دونوں زندہ رہ سکتے ہیں، دین اور بدن اور جسم کو. اور اس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا، برصغیر ہند پاک کے مسلمانوں نے حاصل کیا گیا، اور ان کو اس نظریے کا حوالہ دیا گیا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بنانے والوں کے ذہن میں یہ تھا اور وہ تھا، اور وہ تو بنانے والے پاکستان برصغیر ہند پاک کے مسلمان ہیں، کوئی نہیں ہے. اگر ان کو کوئی پکارتا کہ تم سیکولرزم کی طرف آؤ، ہم مسلمانوں کو بڑا خوشحال بنانا چاہتے ہیں، وہ دین کا حوالہ نہ دیتے، کوئی بھی جدوجہد کے لیے آمادہ نہ ہوتا. لوگوں نے اقتصادی وجوہات کی بنیاد پر جدوجہد نہیں کی. ان کو کیا اقتصادی فائدہ پہنچا جو کہ سی پی اور یو پی میں باقی رہ گئے، جن کو پتہ تھا کہ ہمیں اس ملک میں شامل نہیں ہونا ہے، ہمارا علاقہ اس میں نہیں آئے گا. مدراس کے مسلمانوں کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے لیے جدوجہد کرنے کی؟ خالص دینی نظریے کی بنیاد پر لوگوں نے قربانی دی. اور پھر جب پاکستان بنا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس میں اب وہ نظام نافذ کرنا چاہیے. وہ نظام یہاں پہ نافذ نہیں ہوا، لوگوں کو دھوکہ دیا گیا، لوگوں کو مسلسل دھوکہ دیا جا رہا ہے. ملک کے اوپر اب بھی وہی طبقہ سوار ہے جس کی انگریز نے تربیت کی، وہی اسٹیبلشمنٹ، وہی ملک کے باغ دور کا وہ ذمہ دار ہے جس کی تربیت انگریز نے کی تھی. اس کو ایک اسلامی ملک چلانے کی اس کی تربیت نہیں ہے، جس کی وہ تعلیم نہیں ہے، جس کی وہ تربیت نہیں ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ اس ملک کی جو ضمانتدار ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دے جو لوگ اس ملک کو اس راستے پہ چلا سکتے ہیں، ورنہ خلا میں تو نہیں رہیں گے لوگ. اگر یہاں پہ اسلامی تربیت نہیں ہوگی اور اسلامی نظریے اور اسلام کی بنیاد پر ہمیں قوم نہیں بنے گی اور ہم مسلم قوم نہیں بنے گی، تو پھر یہاں بلوچ ہوگا، پنجابی ہوگا، مہاجر ہوگا، سندھی ہوگا، پختون ہوگا، اور سب لوگوں کی زبانیں الگ الگ ہیں اور سب لوگ الگ الگ قومیتوں کے الگ بردار ہیں. اس لیے حالات اچھے نہیں ہیں، تشویشناک ہیں، اور ان تشویشناک حالات کو درست کرنا یہ اس قوم کا کام ہے، یہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، یہاں کی نیٹ کا کام ہے. آپ جیسے ڈاکٹر یہاں پہ جو ہزار کی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں، مجھے یاد ہے اتفاق اسکندریہ میں نقابت الاطباء اور نقابت المحدثین، ان کا اسکندریہ میں ساحل سمندر پر ایک اس طرح کا اجتماع تھا.
اور تقریباً 1000 ڈاکٹروں اور انجینئروں نے کھڑے ہو کر ہم کشمیر کا وفد لے کر گئے تھے. میرے ساتھ پیپل پارٹی کی 2 افراد تھے اور انہوں نے بیک آواز اتنی پرجوش انداز میں اخوان کا ترانہ گایا کہ وہ سارے در و دیوار ہل گئے. اور وہ پیپل پارٹی کے دوست مجھے کہنے لگے کہ میں تو اندر سے لرز رہا تھا کہ تو ابھی کوئی انقلاب برپا کر دیں گے. خاموش تماشائی نہیں تھی. وہاں کا جو ایلیٹ تھا وہ لوگوں کے ساتھ تھا, وہ عوام کے اندر بھلا ملا تھا. یہاں کا جو ایلیٹ ہے, یہاں کا جو تعلیم یافتہ آدمی ہے, وہ عوام سے کٹا ہوا ہے. عوام ایک وادی میں ہے, ایک دوسرے وادی میں. عوام کے ساتھ آپ لوگوں کو مل جانا چاہیے, عوام کو تربیت اور عوام کو اٹھانا چاہیے. اور ڈاکٹر یہ تو سارے جو مشنریز آتے ہیں تو سب سے پہلے آگے اگر کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. استعماری دور میں جب انگریز آیا ہے افریقہ میں بھی, ہمارے کالونائز کیا ہے انہوں نے, تو پہلے انہوں نے ڈاکٹروں کو بھیجا ہے. وزیرستان میں اب بھی ایک زیارت بنی ہوئی ہے بنو کے اندر, اس کو بابا کہتے ہیں خاص, اور وہ کرسچین تھا. اب بھی لوگوں کو پتا ہے کہ کرسچین ہے, کرسچین کی خبر ہے. اتنی محنت کی اس نے, اتنی خدمت کی کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے. کیونکہ ڈاکٹر تو لوگوں کی دلوں میں اترتا ہے. ڈاکٹر تو مصیبت کی گھڑی میں ایک مسیحا ہوتا ہے, ان کا مائی باپ ہوتا ہے, اسی سے ان کی توقعات ہوتی ہے. اگر آپ لوگ لوگوں کے دلوں میں اتریں, لوگوں کے پاس جائیں, لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں, تو لوگ اسی جذبے سے خدمت کریں, اس کے نتیجے میں یہ ملک اور یہ قوم بچ سکتی ہے, ملک بچ سکتا ہے کہ لوگ اپنا فرض ادا کریں. اپنا فرض ادا کیے بغیر صرف امیدیں لگانا اور صرف یہ پیشن گوئیاں کرنا, پیشن گوئیوں پر جانا, اس کے نتیجے میں تبدیلی نہیں آئے گی. ملک خطرات سے ہوگی. ہماری کئی بیم اور رجا ہے, ایک طرف خوف ہے اور ایک طرف امید ہے. ایک طرف خطرات ہیں, خدشات ہیں, اور دوسری طرف امکانات ہیں. ان خطرات اور ان خدشات کا مقابلہ کرنا, ان امکانات کو روبامہ لانا ہے, اس میں شک نہیں ہے. وہ مجھے بالکل مکمل طور پر اتفاق ہے, اسد عمر صاحب سے بھی اتفاق ہے, اور اوریا مقبول جان صاحب سے بھی, اور جنرل حمید گل صاحب سے بھی امکانات ہیں. اور امکانات میں میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ سب سے اہم امکان, سب سے اہم وسیلہ لوگ ہیں, عوام ہیں, جوان ہیں. ہمارے قومی شاعر نے بھی کہا ہے کہ مارعو پر زندگائے تندرست, سخپوش و تر دماغ و چاق و چست. کسی قوم کا اصل سرمایہ کیا ہے؟ تندرست جوان, جو محنتی بھی ہوں, سخپوش ہوں, اور جو ذہین بھی ہوں, تر دماغ ہوں, اور جو چاق و چوبند بھی ہوں. یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے. اور اس سرمایہ وافر موجود ہے. ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب بالکل ٹھیک ہے, وافر یہ سرمایہ ہمارے یہاں موجود ہے. کچھ اس کی تعلیم و تربیت کرنا, اس کی طرف توجہ دینا, ان کو بے مقصدیت سے نکال کر کسی مقصد کے اوپر لگانا. وہ یہاں کے دانشوروں کا, پڑھے لکھے لوگوں کا, سوچنے سمجھنے والوں کا فرض ہے میدان میں نکلے اور ان کو شعور دیں اور ان کو میدان میں نکالیں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. پاکستان کا مستقبل خود بخود درست نہیں ہوگا. بڑے امکانات موجود ہیں. عالم عرب کے اندر ایک بیداری ہے, اس کو عرب اسپرنگ کہتے ہیں, ربیع العرب. افغانستان میں خود امریکہ شکست سے دوچار ہے, ساری دنیا کو معلوم ہے. لیکن اس کو اپنے خطے سے نکالنا, اس کی سازشوں کا مقابلہ کرنا, اس کے لیے بیداری کی, اولو العزمی کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جوانوں کو تیار کرنا وہ آپ کا کام ہے, ہمارا کام ہے.
اور میدان عمل میں اترنے کے ذریعے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. میں اگلی بات کرنے سے پہلے گزارش کروں گا جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں تشریف رکھیں اپنی جگہ پہ. اگلے 10 سے 15 منٹ میں ہم پورا یہ پروگرام ختم کرنے والے ہیں اور میری یہ بھرپور گزارش ہے کہ اس کے بعد کوئی آدمی یہاں سے اٹھ کر نہ جائے کیونکہ ہم نے چند اہم باتیں اس وقت کرنی ہیں لیکن 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ. میں محترم قاضی حسین احمد صاحب کا خصوصی طور پہ مشکور ہوں کہ یہ ٹرکی ایک بہت اہم کانفرنس میں جا رہے تھے اور ہماری اصرار پر اور ہماری گزارش پر انہوں نے اس کو پوسٹ پون کیا اور وہاں جانے کے بجائے یہاں تشریف لائے. میں آپ کا بہت خوش ہوں. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے 3 افراد کا ایک پینل بنایا. محترم حافظ اعجاز صاحب جو کہ سابق صدر ہیں, پروفیسر ہیں, اور محترم عبدالشکور صاحب جو کہ اب خدمت فاؤنڈیشن کی جنرل سیکرٹری ہیں, اور محترم فیض الباری صاحب. ان 3 افراد سے میں نے کہا تھا کہ آج کی اس سیشن کی پروسیڈنگز پر ایک متفق کا اعلامیہ تیار کریں. وہ تیار ہو کے آ گیا, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کی تائید فرمائیں. پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے مرکزی کنونشن کے موقع پر ملک بھر کے ڈاکٹروں کا یہ نمائندہ اجتماع ملک کے خداداد پاکستان کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش بہا عطیہ سمجھتا ہوں. یہ ملک بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی قربانیوں سے وجود میں آیا تاکہ یہاں مسلمان اپنے عقیدہ اور نظریہ کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. یہ ملک مادی وسائل سے مالا مال ہے اور انسانی وسائل سے معمور ہے. اس کے جذبوں سے بھرپور نوجوان اور اس کے محنت کش دنیا میں کسی سے کم نہیں. اس کی سونا آلودگی زمین, اس کے بہتے دریا, اس کے خزانوں سے بھرپور پہاڑ اور توانائی کے پوشیدہ سرچشمے خطہ ارضی میں کسی سے کم نہیں. پچھلے کچھ عرصہ سے حالات و واقعات اور عالمی پروپیگنڈا کے زیر اثر پاکستان کے مستقبل اور اس کی سلامتی کے بارے میں افواہوں کا بازار گرم رکھا جاتا ہے اور مخصوص مفادات کے حامل نظریاتی گروہ مایوسی پھیلانے کے کام میں مصروف رہے ہیں. ڈاکٹروں کا یہ کنونشن اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ اس نوعیت کی تمام افواہیں مایوسیاں بے بنیاد ہیں اور پاکستان کا مستقبل اللہ کے فضل سے روشن تر ہے. ہمارے اعمال کی کمزوری اور ہماری قیادت کی بے عملی اس ملک کی پسماندگی کی وجہ تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی مضبوط نظریاتی سرحدوں کو کمزور نہیں کر سکتی. موجودہ حالات نے ہمیں عمل اور محنت کی دعوت دی ہے. ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنی کمزوریوں کو قوت سے بدلیں گے اور عرض پاک کو درپیش چیلنجز کو کامیابیوں میں ڈھالیں گے. ہم اپنی خطاؤں کے لیے اپنے رب سے مغفرت کے طالب ہیں. موجودہ عالمی تناظر میں ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں امت مسلمہ بحیثیت مجموعی بیداری کے زبردست عمل سے گزر رہی ہے. عرب و عجم میں امید افزا تبدیلیاں علیحدہ ہیں اور پاکستان اور اس کے پڑوس پر عالمی معاشی اور عسکری دباؤ کے ٹوٹنے کے آثار واضح ہیں. اس موقع پر ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ اس ملک کی تعمیر نو میں شب و روز محنت کریں گے, اپنے رب سے کیے گئے وعدوں کو وفا کرنے میں جہد مسلسل کریں گے اور اللہ کی بخشی اس سرزمین کو ترقی اور روشنی سے مالا مال کریں گے. میں پینلسٹ سے پوچھوں گا کہ یہ قرارداد آپ کے جذبات کے مطابق ہے؟ جزاک اللہ. آپ سب لوگ اس سے متفق ہیں؟ بہت شکریہ. آپ تشریف رکھیے. ایک اہم سیگمنٹ یہ ہے قائدین محترم, یہ جو محفل ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرسوں سے سجی ہوئی. پرسوں شام کے وقت یہاں پہ عوام کی آگاہی کے لیے بہت بڑا پروگرام کیا گیا. کراچی شہر کے جو نامی گرامی ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے عوام کے لیے اپنے مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہدایات دی براہ راست. اور کل صبح سے یہ ہزاروں ڈاکٹرز جہاں جمع ہیں, مسلسل سیشنز ہو رہے ہیں. رات کے غالباً 12 بجے پروگرام ختم ہوئے اور صبح پھر دوبارہ شروع. اس میں اس وقت 2300 کچھ رجسٹریشن ہوئی ہیں جو باقاعدہ رجسٹرڈ لوگ ہیں. 1000 کے قریب لوگ ہوٹلز میں ٹھہرے ہیں, کراچی سے باہر سے تشریف لائے
اور اسی طرح کوئی 1200 کے لگ بھگ افراد وہ ان رجسٹرڈ اس میں شامل رہے ہیں ہمارے مہمان کے طور پہ. تو اس طرح سے تعداد کل جو ہے خواتین اور مردوں کو ملا کر 3500 تک شرکاء کی پہنچتی ہے. ان 3500 افراد کو یہاں پہ رکھنا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا اور بہترین قسم کے پروگرام ان کا اہتمام کرنا، دنیا بھر سے مقررین کو مدعو کرنا. ہمارے پاس جارڈن سے محترم علی مشان صاحب تشریف لائے، ملیشیا سے ڈاکٹر عبدالرشید، پروفیسر عبدالرشید عبد الرحمان تشریف لائے، اور لوگ بہت سے بے شمار مقررین یہاں پہ موجود تھے، انہوں نے مستفیض کیا. اس کے لیے ایک بہت بڑی ٹیم نے کام کیا، بہت بڑی ٹیم جو کراچی کی پیما کے ڈاکٹروں نے کام کیا، مگر ان کا ایک لیڈر بھی ہے، اور وہ لیڈر وہ جوان شخص پروفیسر خان شاہ زمان ہیں. یہ اس ساری ٹیم کے لیڈر تھے. میں نے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ دراصل اس ساری محفل کے دودھ آتے. میں نے دعوت دیتا ہوں کہ کنکلوڈنگ ریمارکس پروفیسر شاہ زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قاضی حسین صاحب، جنرل حمید گل صاحب، اسد عمر صاحب، اولیاء مقصود صاحب اور پیما کے تمام بیٹھے ہوئے سبھی حضرات، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم. اس کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً میرے ساتھیوں نے اس کے انعقاد میں انتھک کوشش کی اور بہت محنت کی، لیکن خلوص، لگن اور ڈٹرمنیشن جو کہ پیما کا سرہ امتیاز ہے، آخرکار اس نے ہم کو اس کامیابی سے ہمکنار کیا. مگر یہ کامیابی کبھی حاصل نہ ہوگی اگر آپ حضرات اپنی گوناگون خصوصیات میں سے وقت نکال کر ہم ملک کے مختلف حصوں سے یہاں تشریف نہ لاتے. میں آپ سب کا ممنون ہوں، آپ سب تشریف لائے اور آپ نے اس محفل کو رونق بخشی. اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے اس بات کو محدود خاطر رکھا گیا کہ نہ صرف اہم طبی امراض اور سائنس کے شعبے کے ٹاپکس کو پر ڈسکشن کیا جائے، بلکہ ان تمام امراض کو خاص طور سے ہائی لائٹ کیا جائے جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہے. اس سلسلے میں ہم نے تمام بڑے بڑے جو ڈاکٹر حضرات نے ان کو رجوع کیا اور وہ یہاں تشریف لائے. میں ان سب حضرات کا اور ڈاکٹر حضرات کا بہت مشکور ہوں. اس 2 دن کی 3 دن کی ایکٹیویٹی کا جو محور تھا وہ ایک اہم پروگرام تھا جسے ہم کہتے ہیں پبلک اویئرنیس پروگرام. جناب والا، آج کی دنیا میں مریض کی مرض کو تشخیص کرنا اور اس کے لیے دوائیاں دینا بہت آسان کام ہے، لیکن اس فرد کو مریض نہ بننے دینا بیفور یو گیٹ لیبلڈ ایز اے پیشنٹ، یہ ایک بہت دشوار کام ہے. اس کام کو کرنے کا بیڑا ہم نے اٹھایا اور اس سلسلے میں ایک کانفرنس نشست منعقد کی گئی جمعے کو ہوئی. اور میں یہ بات بڑے فخر کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھی ڈاکٹر فرق الدالی نے اس کا ایک بہت ہی منظم طریقے سے اس کو مرتب کیا اور یہ ایک کامیاب نشست ثابت ہوئی. اس نشست کا مقصد یہ تھا عوام میں آگاہی دی جائے کہ وہ مریض نہ بنے، تاکہ اس سے کیونکہ مرض ایک دفعہ لگ جائے تو اس سے چھوٹنا ناممکن ہے اور اس کا علاج آج کی دنیا میں کافی مہنگا اور مشکل ہو گیا ہے. تو اس سلسلے میں ہماری نشست بہت کامیاب رہی. میں مشکور ہوں تمام مقررین کا جو تشریف لائے ملک کے مختلف علاقوں سے، ملک کے باہر سے تشریف لائے اور انہوں نے اپنے مقالے پڑھے اور ہماری سائنٹیفک نالج میں اضافہ کیا. میں انڈسٹری کا بھی بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس کال خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانے میں منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارنامہ بڑھتا گیا. ہم نے اس کانفرنس کو کے انعقاد میں اپنی بھرپور اور انتھک کوشش کی. اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کا صرف اور صرف میں ذمہ دار ہوں.
मैं तो अल्लाह देता हूँ अगर इसमें गलती हुई तो आप सबसे दरखास्त करूँगा मुझे इसको दरगुजर कीजिए और मुझे माफ़ कीजिएगा। उम्मीद है कि हम आइंदा भी दीवान प्लेटफॉर्म से इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह प्रोफेसर खान शाह ज़मान साहब, तशरीफ रखिए। 5 मिनट की कार्रवाई मज़ीद बाकी है। मैं नौ मुंतखब सदर मोहतरम डॉक्टर मिसबाह वज़ीर साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे पैनलिस्ट में शीट मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम मोहिया जान महमूद साहब से कि वो भी अपनी शीट हासिल करें। मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद जनरल हमीद गुल साहब से कि वो अपनी शीट अब मैं गुजारिश करूँगा, I will request Dr. Ali Nishad to please come up to the stage and give sheet to our guest Kali Hussain. Please, sir. Here, please look here. Yes. Please look here. Please look here. मैं काफी हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे और ग्रुप प्रेसिडेंट को शीट अदा करें। जनाब डॉक्टर शफकत जावेद। दुआओं के साथ में रुखसत कीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. अब मैं गुजारिश करूंगा नौ मुंतखब सदर डॉक्टर मिसबाह वज़ीर साहब से कि वो तशरीफ लाएं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स और दुआ के साथ इस खुतबा तकरीर को इख्तिताम तक पहुंचाएं। जनाब डॉक्टर मिसबाह वज़ीर, सदर पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मोहतरम काजी हुसैन साहब, मोहतरम जनाब रिटायर्ड जनरल पीपल साहब, मोहतरम मौलवी जान महमूद, जनाब असद उमर साहब, मोहतरम शफकत जावेद साहब, मोहतरम अब्दुल रहमान, मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों साथियों, हमारे डॉक्टर खान शाह ज़मान साहब, प्रोफेसर गफ्फार बिल्लू साहब और दीगर नामादान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। ये प्रोग्राम में तो शामिल नहीं था, इससे उन्होंने कहा कि मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करूँ जो आप सब इस महफिल में 2 दिन तक अपने औकात-ए-कार से कीमती लम्हात निकाल के यहाँ पर जमा हुए और पीमा की कॉन्फ्रेंस को कामयाबी से सरफराज किया। मैं आप तमाम हज़रात का मशकूर हूँ और उन तमाम दोस्तों और साथियों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए मेहनत की। गुज़िश्ता 1 बरस से मेहनत करते रहे और मैं अपने तमाम दोस्तों और साथियों से दुआओं का दरखास्त गुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस मनसब के लिए मुंतखब किया। मैं अगरचे अपने आप को उसका अहल नहीं पाता, अपने गुज़िश्ता काबिल की तरफ देखता हूँ तो ना तक़वा में और ना दीन में अपने आप को क्या मसर पाता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आपकी दुआएं साथ रहें तो इंशाअल्लाह पीमा के तमाम तारीख खैर रहे, पीमा के तमाम काम अपनी पूरी मेहनत के साथ सरअंजाम हो। आप लोगों की दुआओं और अपनी इल्तिजाओं के साथ कि अल्लाह ताला से मेरी कामयाबी और पीमा की कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم، ہم آپ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نئے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں اپنی رحمت سے دور فرمائیے گا۔ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرمائیں۔ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے عمل میں برکت پیدا فرمائیں۔ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ سرزمین پاکستان کو ایسی جنت ہمارے لیے بنا دے کہ ہمارے دوست و ساتھی جو یہاں سے چلے گئے ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں اور یہاں پر کام کرنے میں فخر محسوس کریں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نو منتخب شورا کے اراکین اور محمد اقبال صاحب وہ اسٹیج کے کنارے پر تشریف لے رہے ہیں تاکہ ہم وہاں سے کرنے کے اور یہ ریزرویشن طور پر رہا ہو تو ہم شورا کے لوگ